تو آپ سوچیں کہ اگر آپ نے ایک پیج کو جس پہ آپ لاگ ان کرنا چاہ رہے ہیں، یا گوگل کی ایگزامپل لے لیتے ہیں، گوگل پہ آپ کچھ چیز ٹائپ کرتے ہیں اور بٹن دباتے ہیں سرچ کا، تو اب یہ مینول اگر آپ کر رہے ہیں تو اٹ مینس کہ یو ول ٹائپ سم تھنگ ان ٹیکسٹ باکس، اور وہ بٹن کا پتہ ہے آپ کو، وہ کلک کریں گے. لیکن اگر آپ نے آٹومیٹ کرنا ہے تو آٹومیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک پروگرام ہوگا جو آپ کے اس پیج کو پکڑے گا، پڑھے گا. آپ اس پروگرام کو بتا دو گے کہ وہ جو ٹیکسٹ باکس ہے وہ کیا ہے. تو جو بھی چیز براؤزر کے اندر رینڈر ہو رہی ہوتی ہے، ایلیمنٹس ہوتے ہیں، ان ایلیمنٹس کے آپ آئی ڈی دے دیتے ہیں نارملی. تو اس ٹیکسٹ باکس کا کوئی نہ کوئی آئی ڈی ہوگا، کوئی نہ کوئی اس کی پہچان ہوگی پیج کے اندر. تو آپ پروگرامیٹیکلی اس ٹیکسٹ باکس کو ایکسیس کریں گے. پھر آپ جو چیز آپ پروگرامیٹیکلی سرچ کروانا چاہتے ہیں وہ ٹیکسٹ باکس میں رکھوائیں گے. پھر وہ بٹن دبانا ہے آپ نے، تو پہلے آپ اس بٹن کو فائنڈ کریں گے پروگرامیٹیکلی، اینڈ دین یو ول فائر دا کلک ایونٹ کہ بھائی اس بٹن کو کلک کروا دو پروگرامیٹیکلی. اب یہ جو کام کرنا ہے آپ نے کہ ان کو ایکسیس کرنا ہے، ایونٹ فائر کروانا ہے، اس میں چیز رکھوانی ہے، اس کے لیے جو میں بار بار کہہ رہا ہوں پروگرامیٹیکلی، دین یو نیڈ سم لینگویج. تو وہ لینگویج جو آٹومیشن ٹولز یوز کر رہے ہیں ویب سائٹس کی ٹیسٹنگ کے لیے آٹومیٹکلی، وہ جاوا اسکرپٹ موسٹلی یوز ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. سو اب آپ نے دو چیزیں سیکھنی ہیں اس پورے کے اندر. پہلی چیز تو ہمارا ٹارگٹ ہوگا کہ ہم لینگویج کو سمجھ سکیں اچھی طرح، اور سیکنڈ ٹارگٹ ہوگا کہ ہم اس لینگویج کے ساتھ جو براؤزر کے کنٹینٹ ہیں، براؤزر کے جو ایلیمنٹس ہیں، ان کو کیسے ہم ایکسیس کر سکتے ہیں، ان میں چیزیں رکھوا سکتے ہیں تھرو پروگرامیٹیکلی، یا ان کو ہم یہ کلک وغیرہ کی باتیں کر رہے ہیں یہ کیسے کر سکتے ہیں. تو دو طرح کے ٹارگٹ آپ اس میں سیکھیں گے. پھر آپ کو آٹومیشن ٹول کی جو ٹیسٹ ٹریننگ ہوگی اس میں وہ چیزیں ساری ہیلپ کریں گی. یہاں تک کوئی کویشچن، کوئی پوائنٹ؟ اسپیڈ میں بولنے کی اسپیڈ میں کوئی پوائنٹ ہے تو بتا دیجیے گا، میں اس کو سلو ڈاؤن یا فاسٹ کر لوں گا اس لحاظ سے. بلال تھوڑا سا مطلب ایسا ایسا ہوتا ہے لائک ابھی جیسے بھی آپ نے بتایا. آہستہ سے مراد سلو اسپیڈ میں کہ آواز میں ہاں ہاں، آہستہ؟ نہیں آواز نہیں، اسپیڈ سلو. ہاں لائک تو اوکے تھوڑا سا ٹھیک ہے، نوٹ ڈاؤن کریں ساتھ ساتھ ہوتا جائے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، شیور. بلال چلیں جی جی. ایسا ہے، میں کہہ رہا تھا جو لنکس آپ نے دیے ہیں نا، جو آپ لنکس جی بتا رہے تھے، وہ ساتھ ساتھ نا چیٹ پہ ڈالتے جائیے گا، ٹھیک ہے؟ چلے میں ایسے کر دیتا ہوں. دوسری سوال یہ تھا کہ آپ یہ جاوا اسکرپٹ کی ہے، جے اسکرپٹ کی ہے، کیا دونوں میں نہیں کوئی فرق ہے؟ مطلب یہ میں نے کہیں سنا ہے کہ لوگوں سے، مطلب اتنا ایسا آئیڈیا نہیں، لیکن کہ لوگ کہتے ہیں کہ دو الگ الگ چیزیں، جاوا اسکرپٹ اور جے اسکرپٹ، یا میں دونوں سیم بالکل ہے کیا ہے؟ جزاک اللہ. دیکھیں، ہاں جاوا اسکرپٹ جو ہے نا وہ ایک سمجھ لیں کہ انڈیپینڈنٹ پروگرامنگ لینگویج ہے. لیکن مائکروسافٹ کے جو براؤزر ہیں جس طرح آئی ہے نا، انٹرنیٹ ایکسپلورر، اس میں جو جاوا اسکرپٹ کا ورژن ہے وہ اس کو جے ایس بولتے ہیں. جو مائکروسافٹ یعنی آئی میں جب آپ بات کر رہے ہوں گے تو وہ موسٹلی اس کو جے ایس بولتے ہیں. لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو جے ایس بھی ہے وہ جاوا اسکرپٹ کی 99% کاپی ہے، رائٹ. تو اگر آپ کبھی اسپیشلی آئی میں پروگرامنگ کر رہے ہوں یا مائکروسافٹ کی سائٹ وزٹ کر رہے ہوں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کبھی کبھار کوئی ایسا فیچر جو مائکروسافٹ نے اپنے ڈاکومنٹیشن میں مینشن کیا ہوا ہے وہ آئی میں چلے گا، وہ کروم میں نہیں چلے گا. تو ہم دوسرے الفاظ میں 99% دونوں پڑھ رہے ہیں، جاوا اسکرپٹ بھی پڑھ رہے ہیں، جے ایس بھی پڑھ رہے ہیں. تو جو براؤزر اسپیسیفک چیزیں ہوں گی وہ پھر جب براؤزر پہ جائیں گے تو شاید وہ آپ کو وہ کچھ نئی اے پی آئیز دے دے، کچھ ہیلپ فنکشن نہیں دے دے جو کہ آپ کو کروم کے اندر نہ ملے. اسی طرح کچھ چیزیں ہو سکتا ہے کہ جو کروم نے خود آپ کو دی ہوں، کچھ ایکسٹرا فنکشن دی ہوں آپ کی ہیلپ کے لیے اگر آپ پروگرامنگ کر رہے ہیں، تو وہ شاید آپ کو آئی میں نہ ملیں. لیکن وہ بہت ہی تھوڑا سیٹ ہے جو کہ نارملی استعمال نہیں ہوتا، رائٹ. اوکے اوکے. اچھا، اس میں اب جو بیسک اس پہ آئیں گے، ڈاؤن لوڈنگ کر لیں گے، ایک زپ ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی اور آپ اس پہ کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا کام. ٹھیک ہے. تو ہمارا جو بیسک ایجنڈا ہے، یہ جو فائل میں دکھا رہا ہوں یہ بیسیکلی ٹیوٹوریل ہے، یعنی اس کے اندر ہی سارا کنٹینٹ اویلیبل ہے جو میں نے بولنا ہے. تو میرا مقصد یہاں پہ اس کو ایکسپلین کرنا یا آپ سے ڈسکشن کرنا ہی ہوگا، رائٹ. سو لیٹس اسٹارٹ. اوکے. سو جاوا اسکرپٹنگ کے لیے کوئی آپ کو اسپیشل سافٹ ویئر انسٹال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ اپنی ایک فائل بنائیں، اس کو آپ ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل کی ایکسٹینشن کے ساتھ سیو کریں، اور ٹیکسٹ فائل نارمل. اگر آپ ویژول اسٹوڈیو استعمال کرنا چاہتے ہیں یا کوئی اور ایڈیٹر استعمال کرنا چاہتے ہیں جو جاوا اسکرپٹ کو سپورٹ کرتا ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ادروائز ایک سمپل ٹیکسٹ فائل کے اندر آپ اپنا کام کر سکتے ہیں. تو ایڈیٹر استعمال کریں گے تو شاید آپ کو یہ کلرنگ وغیرہ، سنٹیکس ہائی لائٹنگ، کچھ انٹیلیجنس مل جائے، یہ چیزیں ملیں گی. ادروائز پابندی نہیں ہے آپ کے اوپر. تو جسٹ آپ اپنی ایک فائل بنائیں ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل کی، اپنا اس میں. یعنی جی ونڈوز جی نوٹ پیڈ کے اوپر بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے؟
بالکل بالکل بالکل، یہ سمپل ایک ٹیکسٹ ہے، آپ اس میں لکھیں ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل سے سیو کریں، ڈبل کلک کریں، وہ چیز براؤزر میں رن ہوگی اس طرح، اور آپ کو وہ چیز ایگزیکیوٹ ہو جائے گی جو ہم کرنا چاہ رہے ہیں. کیونکہ ابھی ہمارے پاس اتنا فیمس نہیں ہوا کہ جاوا اسکرپٹ کا انجن سیپریٹلی اویلیبل ہو، وہ نوڈ کا پورا انوائرمنٹ ہے، وہ انسٹال کرنا پڑتا ہے، تو جہاں ہم نے اس کو یوز کرنا ہم اسی انوائرمنٹ میں سیکھ رہے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، اچھا. اور جب ہم تو سیو کریں گے تو کوئی اس کی ایکسٹینشن ایچ ٹی ایم ایل سیٹ کریں گے؟ جی ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل سیو کریں گے، ہم ڈاٹ ایچ ٹی ٹھیک ایم ہے. ایل سے سیو کریں گے. اچھا، میں اس کو کر کے دکھا دیتا ہوں آپ لوگوں کو اس میں. تو اگر میں فار ایگزامپل ایک نیا کام کرنا چاہ رہا ہوں، سمپلی نیو جا کے ایک ٹیکسٹ فائل کریٹ کریں، جو آپ ادھر اس کو اب اس طرح اوپن کریں گے ٹیکسٹ فائل بن جائے گی. سو یہاں تو آپ کے پاس اگر وہ ایکسٹینشن ویزیبل ہوں تو یہاں ایکسٹینشن چینج کر سکتے ہیں، ادروائز اسے کھول کے آپ کو سیو کرنا پڑے گا. اور یہاں پہ جب آپ نام دے رہے ہیں اس کو تو ڈبل کوٹس میں اس کو نام دے دیں، فار ایگزامپل ٹیسٹ ڈاٹ ایچ ٹی ایم ایل، تاکہ وہ اس کو ٹیکسٹ فائل نہ سمجھے بلکہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ اس کو سمجھے. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں پیچھے ایک ٹیکسٹ فائل بن گیا آپ کے پاس یہ والی. تو اب اس کو آپ ڈبل کلک کریں گے تو رن ہو جائے گی. اس کو دوبارہ آپ اوپن وتھ کریں اپنے ٹول کے ساتھ، لیٹس سے نوٹ پیڈ پلس پلس کے ساتھ، یہاں ٹیکسٹ پیڈ کے ساتھ، تو اس طرح اوپن ہو جائے گا. اور اس کے اندر آپ اسٹارٹ کر دیں اپنی رائٹنگ لکھنی اس طرح کر کے. اوکے، سو یہ ایک فائل ہے جس کو میں ابھی ویژول اسٹوڈیو کے اندر اوپن کر رہا ہوں تاکہ ہمیں ہائی لائٹنگ وغیرہ تھوڑے فیچر زیادہ مل جائیں، نظر آنے والے فیچر جو ہیں، اور ہم ان کو بیٹر انداز میں سمجھ سکیں. اچھا، سو میں اس کو اسٹارٹ ایسے کرتا ہوں کہ جاوا اسکرپٹ لکھنے والا بتا دیا آپ کو. اب جاوا اسکرپٹ کو لکھنے کے بیسیکلی 3 سٹائل ہیں، یعنی اگر آپ نے اس فائل کے اندر جاوا اسکرپٹ کو لکھنا ہے تو 3 سٹائل ہیں. پہلا سٹائل یہ کہ آپ اپنی جاوا اسکرپٹنگ اپنے اس ہیڈ کے ٹیگ میں یا اس پیج کے اندر کہیں پر بھی اس طرح کا ایک ٹیگ لگائیں اسکرپٹ کا جو میں نے یہ ہائی لائٹ کیا ہے، اور جاوا اسکرپٹ لکھنی اسٹارٹ کر دیں اپنی. ٹھیک ہے جی، اس ٹیگ کے اندر آئیں، اپنی پروگرامنگ لکھنی شروع کر دیں، یہ ٹیگ اسٹارٹ کریں، پھر یہ ایٹ دا اینڈ ٹیگ کہیں کلوز ہو جائے گا جا کے یہ والا. تو یہ جو ٹیگ اسٹارٹ اور کلوز ہے یہ آپ اپنے پیج کے اندر ہیڈ میں یا کہیں پر بھی جتنی دفعہ بنانا چاہیں بنا سکتے ہیں. یعنی میں نے ایک دفعہ اسکرپٹ کا ٹیگ بنایا، کچھ کوڈ لکھا بند کر دیا، کہیں اور بنایا کچھ لکھا بند کر دیا، اینڈ سو آن. جتنے مرضی آپ اس طرح کے بلاک بنا سکتے ہیں. دس از دا فرسٹ وے کہ آپ اپنے پیج کے اندر ہی اسکرپٹنگ لکھ رہے ہیں. دوسرا وے کیا ہے کہ آپ اپنے ایلیمنٹ کے ساتھ، جس طرح یہ ایچ ٹی ایم ایل کے اندر باڈی کا ایلیمنٹ ہوتا ہے یا ہائپر لنک ہوتا ہے یا جو بھی ایلیمنٹ ہوتا ہے، اس ایلیمنٹ کے ساتھ اس طرح ان لائن جاوا اسکرپٹ لکھ دیں. یہاں پر میں نے یہ ایک جو ڈبل کوٹس کے اندر جاوا اسکرپٹ لکھی ہے، یہ میں نے ان لائن جاوا اسکرپٹ لکھی ہے، یعنی میں نے یہاں پر فنکشن کو کال کیا ڈائریکٹ. میں یہاں پہ کوڈ بھی لکھ سکتا ہوں، لیکن اس کا مسئلہ کیا ہے کہ میں کمپلیکس جاوا اسکرپٹ یہاں پر آسانی سے نہیں لکھ سکتا، آپ کو ریڈیبل بھی نہیں ہوگی، کنفیوژن ہوگی اینڈ سو آن. تو یہ بہت ہی کم استعمال کی جاتی ہے جب مجبوری ہو. اور تھرڈ وے کیا ہے کہ آپ جاوا اسکرپٹ ایک سیپریٹ فائل کے اندر لکھیں، اس فائل کو ڈاٹ جے ایس ایکسٹینشن سے سیو کریں، ڈاٹ جے ایس جاوا اسکرپٹ کی فائل سے، اور پھر یہاں پہ ریفر کر رہے ہیں. یہ ہم طریقے سارے دیکھیں گے. تو 3 طریقے ہیں. پہلا آپ اسکرپٹ کا ٹیگ یوز کر کے کہیں پر بھی اپنے اس پیج کے اندر لکھ لیں. سیکنڈ طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ ان لائن لکھ لیں اپنی جاوا اسکرپٹ اس طرح اپنے ایلیمنٹ کے ساتھ کسی ایونٹ سے بائنڈ کر دیں. اور تھرڈ طریقہ کیا ہے کہ آپ ایک سیپریٹ جے ایس فائل کے اندر اپنی جاوا اسکرپٹ لکھیں اور پھر اپنے پیج کے اندر ریفر کر کے اس کو استعمال کر لیں. یہ ہے 3 طریقے. نارمل پروگرامنگ لینگویج میں کیا ہوتا ہے، اگر آپ لوگوں کو سی پلس پلس یا جاوا یاد ہوگی، تو جب بھی میں اس پیج کو رن کروں گا تو آٹومیٹکلی جاوا اسکرپٹ تو چلنی شروع نہیں ہو جائے گی نا. مطلب فار ایگزامپل اسے کیسے پتا چلے گا کہ میں نے یہ لائن چلانی ہے یا میں نے یہ لائن چلانی ہے یا میں نے یہ لائن چلانی ہے. تو نارمل پروگرامنگ لینگویجز کے اندر ایک انٹری پوائنٹ ہوتا ہے جس کو ہم مین کا میتھڈ کہتے ہیں. مطلب سی پلس پلس میں جائیں گے تو وہ کہے گا مین کا میتھڈ لکھو، اگر آپ جاوا میں جائیں گے تو کہے گا مین کا میتھڈ لکھو. تو جو ہی آپ کا کوڈ رن ہوتا ہے وہ مین کا میتھڈ سرچ کرتا ہے اور مین کے میتھڈ کو چلا دیتا ہے. لیکن جاوا اسکرپٹ میں ایسا نہیں ہے. جاوا اسکرپٹ میں کیا ہوتا ہے، وہ پیج کو پاس کرتا ہے لائن بائی لائن، یعنی یہ پڑھے گا یہ پڑھے گا یہ پڑھے گا. جو ہی اسے جاوا اسکرپٹ ملے گی اس کو چلا دے گا، یعنی اس کو یہ ٹیگ ملا وہ اس کے اندر آئے گا، یہ لائن ملی اس لائن کو چلا دے گا. اب یہ فنکشن لکھا ہوا ہے وہ اس فنکشن کو چلا دے گا، لیکن یہ فنکشن بنا ہوا ہے وہ اس کو بنا دے گا، لیکن جب تک کال نہیں کریں گے یہ کال نہیں ہوگا. تو جو اپنے لائن انڈیپینڈنٹ کوڈ لکھے ہوں گے، جیسے میں نے یہ ہائی لائٹ کیا یہ والا کوڈ ہو گیا، اور کوڈ لکھا ہوا ہے، تو سارے کا سارا کوڈ جو ہی اسے ملے گا وہ چلا دے گا. فنکشن ملے گا اس طرح کا وہ اسے بنا دے گا. آپ نے اسے کہیں کال کیا ہے خود تو وہ وہاں پہ کال ہو جائے گا. تو یہاں پر وہ میکانزم نہیں ہے کہ ایک فنکشن ہونا چاہیے اس فنکشن کو آپ بناؤ گے تبھی کام چلے گا. نہیں، جو کوڈ لکھا ہے وہ سارا کا سارا کوڈ چل جاتا ہے. اب وہ والا بہیویئر لینے کے لیے کہ ہم نے مین والا بہیویئر لینا ہے کہ جس طرح سی پلس مین کا میتھڈ ہوتا تھا تاکہ ہم اپنا اسٹارٹنگ کوڈ وہاں کر سکیں، انیشلائز وہاں کر سکیں.
تو ہم نے کیا کیا کہ ہم نے ایک فنکشن لکھا ہے مین فنکشن, یہ آپ کو بار بار نظر آئے گا, اپنا یہ خود لکھا ہے, کنونشن ہے, یہ کوئی مینڈیٹری نہیں ہے. اور میں نے یہاں پہ باڈی پہ آ کے یہ آن لوڈ کا لکھ کے کی ورڈ, ساتھ میں نے کہا ہے ریٹرن مین فنکشن. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جو ہی میرا پیج براؤزر میں لوڈ ہوگا, میرا پیج براؤزر میں لوڈ ہو جائے گا تو یہ والا فنکشن چل جائے گا. تو ایک طرح کا وہی کنسیپٹ ہوا کہ جو ہی پیج کھلا یہ آپ کا فنکشن فائر ہوا, جو کام آپ نے کرنا ہے اس فنکشن کے اندر اسٹارٹنگ والے کام کر لیں. تو یہ صرف ایک کنونشن فالو کرنے کے لیے, آپ کو سمجھانے کے لیے, لینگویج سے فیملیرٹی دینے کے لیے ایک مین کا فنکشن بنایا, اس کا نام یہ رکھا ہے, اس کا نام کچھ بھی رکھ سکتے تھے, اور یہاں پر جسٹ میں نے اسے کال کر لیا ہے. تو دس از آن لوڈ, ایک ایونٹ ہے کہ باڈی جب لوڈ ہو رہی ہوتی ہے تو یہ اس ایونٹ کو ریز کرتا ہے اور آپ کا یہ فنکشن کال ہو جاتا ہے. اگر یہ ایونٹ وغیرہ کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو ہم بعد میں بھی دوبارہ دیکھیں گے. صحیح ہے. ایک فنکشن میں نے اور بنایا ہے چیزوں کا آسان کرنے کے لیے, وہ ہے رائٹ لائن کا. جیسے آپ کے پاس سی آؤٹ کا فنکشن ہوتا ہے یا کنسول کا فنکشن ہوتا ہے, تو جو بھی میں چیزیں پاس کیا کروں گا یہ میرے لیے آسانی سے اسکرین پہ سر لکھ دیا کرے گا. تو مجھے یہ چیزیں دیکھنے کے لیے کہ میں کیا کر رہا ہوں, میں نے یہ ڈفرنٹ طرح کی آؤٹ پٹس کی ہوئی ہیں, تو میں نے ایک فنکشن بنا لیا جو میرے لیے ہیلپ کرتا ہے. یہ اندر بیسیکلی یہ ڈاکومنٹ ڈاٹ رائٹ ایک چیز ہے, اس کو استعمال کر رہا ہوتا ہے, جو اسٹرنگ دیں گے اس میں رائٹ کر دے گا اور پھر ایک لائن دکھا دے گا. اس کی لاجک بھی کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سو جسٹ ریمبر, میں کوڈ میں کہیں بھی رائٹ لائن یوز کر رہا ہوں تو میں اسکرین پہ اس کو پرنٹ کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہوں. یہاں تک کوئی کوشچن کسی کا, کوئی پریشانی؟ بلال, اوکے جی جی بلال جی فنکشن کالنگ ہیڈ ہے, مطلب کوئی مینڈیٹری کہ ہیڈ میں کال کرنا ہے یا باڈی میں کال, یا ہمیشہ باڈی میں کال کرنا ہے, مطلب ہیڈ میں کال کر سکتے ہیں فنکشن کو؟ فنکشن کو کہیں بھی بنا سکتے ہیں اور کہیں بھی کال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ میں نے جو کال کیا صرف وہ والا مین کا بہیویئر دینے کے لیے, جو ہی پیج کھلے تو آپ کا فنکشن آٹومیٹکلی چل جائے. ٹھیک ہے, تو ہم کچھ کام کر سکیں اس کے اندر. یہ میں نہ بھی کرتا تو پھر کیا ہوتا, یہ کوڈ تو بن جاتا لیکن کچھ اسکرین پہ کالنگ نہ ہوتی, چلتا کچھ نہ اسکرین کے اوپر. ٹھیک ہے. تو یہ ہم آستہ آستہ ڈیٹیل میں فنکشن کی مزید بھی انشاءاللہ دیکھیں گے, فنکشن بناتے کیسے ہیں سارا کچھ دیکھیں گے. چلیں جی, لیٹ اسٹارٹ اٹ. اب ہم اپنا لینگویج کے فیچر اسٹارٹ کرنے لگے. تو ہمارا جو پہلا سیشن ہے وہ ڈیٹا ٹائپس کے اوپر ہوگا. اس طرح لینگویج ڈیٹا ٹائپس ہوتی ہیں اسی کے اوپر ہم چلیں گے ڈیٹیل سے. تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اگین تسلی سے دیکھیں, کوشچن کریں, ہضم کرنے کی کوشش کریں اس چیزوں کو. اچھا, تو ہم یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایک فنکشن بنایا ہے. یہاں پہ سنٹیکس فنکشن کا یہ ہوتا ہے کہ آپ فنکشن کا کی ورڈ لکھتے ہیں, فنکشن کا نام دیتے ہیں, پھر آگے وہ پیرامیٹر لسٹ ہوتی ہے اور آگے باڈی لکھتے ہیں آپ. تو اب پوائنٹ سنتے جائیں. جاوا اسکرپٹ جو ہے وہ ایک, اس کو ہم کہتے ہیں کیس سینسٹیو لینگویج ہے. یعنی میں جو چیزیں بھی کر رہا ہوں وہ کیس سینسٹیو ہیں. اگر میں نے یہ فنکشن اس نام سے بنایا ہے, جب میں نے کال کرنا ہوگا تو مجھے یہی نام استعمال کرنا ہوگا, میں کوئی اور نام استعمال نہیں کر سکتا. تو جاوا اسکرپٹ کیس سینسٹیو لینگویج. دوسری چیز کیا ہے کہ جاوا اسکرپٹ جو ہے نا وہ لوزلی ٹائپ لینگویج ہے. لوزلی ٹائپ کا مطلب کیا ہے؟ لوزلی ٹائپ کا مطلب یہ ہے کہ جاوا اسکرپٹ میں ڈیٹا ٹائپس نہیں ہیں جس طرح عام لینگویجز میں ہوتی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ جی انٹ بنانا ہے تو آپ انٹ کا ورڈ یوز کرتے ہیں, اگر آپ نے فلوٹ بنانا ہے تو آپ فلوٹ کا ورڈ یوز کرتے ہیں تاکہ میں ویریبل کریٹ کر سکوں اس ٹائپ کا. تو جاوا اسکرپٹ میں انٹ, فلوٹ یہ ڈیٹا ٹائپس نہیں ہے. جاوا اسکرپٹ میں کیا ہوتا ہے, آپ جب بھی کوئی ویریبل ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے, یو یوز دا ویر کی ورڈ. آپ ویر کا مطلب کی ورڈ استعمال کرتے ہیں, اپنے ویریبل کا نام دیتے ہیں, اسے کوئی ویلیو دے دیتے ہیں. تو جو اسے ویلیو دیں گے یہ جب اس لائن کو پڑھ رہا ہوگا اس ویلیو کی بنیاد پر یہ اس کی ٹائپ ڈیسائیڈ کرے گا. رائٹ. تو جس طرح یہ لائن جب یہ جو یہ پڑھے گا جاوا اسکرپٹ کا انجن, تو لائن یہ کیا بتا رہی ہے اس کو, یہ بتا رہی ہے کہ جی میں 0 ڈال دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جی کو ایک نمبر ٹائپ بنا دو. رائٹ. تو آپ کو خود نہیں بتانا پڑتا کہ میری ٹائپ کیا بنانی ہے, آپ نے یہاں پہ نہیں لکھنا پڑتا, لیکن انٹرنلی ڈیٹا ٹائپس ایگزسٹ کرتی ہیں. انٹرنلی 5 ڈیٹا ٹائپ ایگزسٹ کرتی ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے, جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں. لیکن آپ کو کہنا نہیں پڑتا کہ انٹ بناؤ, اسٹرنگ بناؤ, فلوٹ بناؤ, آپ کو نہیں کہنا پڑتا. تو یہ ہوتا ہے لوزلی ٹائپ لینگویج کا مطلب. تو اگر میں نے اس لائن پہ لکھا ہے جی اکول ٹو 0, جب یہ لائن پڑھے گا تو جی کو کیا بنا دے گا, نمبر. اگر میں اس کی اگلی لائن پہ یہاں پر لکھ دیتا جی از اکول ٹو ہیلو, تو جو ہی وہ اس لائن کو پڑھ کے آ رہا ہوگا, اس لائن کو پڑھ کے اس لائن کو پڑھے گا, تو وہ دیکھے گا کہ اب جی میں کیا ویلیو آ گئی, ہیلو آ گئی, تو جی کی ٹائپ کیا بنا دے گا, اسٹرنگ بنا دے گا. اسے ہم لوزلی کہتے ہیں کہ لوز ٹائپ ہے, فکس ٹائپ نہیں ہے. جو ہی وہ آپ ڈیٹا ڈالتے جاتے ہیں وہ اس کی بیس پہ اس کی ٹائپ جو ہے وہ چینج کرتا جاتا ہے. تو کیس سینسٹیو, لوزلی ٹائپ. تھرڈ چیز ہمارے پاس یہاں پہ کیا ہے کہ جاوا اسکرپٹ میں, چلیں میں اس کو پھر آگے چلتا ہوں. تھرڈ چیز میں کیا بتانے لگا تھا آپ کو, وہی جو پوائنٹ کہ جو اس کے اندر ایکسٹرنلی ڈیٹا ٹائپس اویلیبل نہیں ہے لیکن انٹرنلی ڈیٹا ٹائپس اویلیبل ہیں. انٹرنلی سے میری کیا مراد ہے
جب میں نے کہا جی کو ہیلو ڈالو تو اس کو اسٹرنگ بنا دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک اسٹرنگ کی ڈیٹا ٹائپ ایگزسٹ کرتی ہے جس کو لینگویج جانتی ہے. جی میں 0 ڈالو تو اس کو نمبر بنا دو، اس کا مطلب ہے کہ ایک نمبر کی ڈیٹا ٹائپ ایگزسٹ کرتی ہے جس کو یہ جانتی ہے. تو ڈیٹا ٹائپس تو ایگزسٹ کرتی ہیں لیکن آپ کو نہیں بتانی پڑتی. اچھا اب فار ایگزامپل جب میں نے یہ لکھا ویر n از اکول ٹو 0 تو یہاں پر اس n کی ٹائپ کیا بن جائے گی؟ نمبر. اب اگر آپ نے کسی ویریبل کی ٹائپ نمبر بنانی ہو تو آپ اس کو نمبر اسائن کر دیں، ایک طریقہ. سیکنڈ طریقہ یہ کہ آپ یہ ایک نمبر کا فنکشن بنایا ہے، ایک نمبر کا کنسٹرکٹر اویلیبل ہے، اگر آپ یہ نیو نمبر کر دیں گے تب بھی اس والے ویریبل کی ٹائپ کیا ہوگی؟ نمبر ہوگی. اگر آپ اس کنسٹرکٹر کے اندر کوئی ویلیو پاس کر دیں گے، جیسے 20 پاس کیا ہے تو اس کی ٹائپ کیا ہوگی؟ نمبر ہوگی، اور اس میں ویلیو کیا پڑی ہوگی؟ 20 پڑی ہوگی. تو اس کیس میں n کیا چیز ہے؟ نمبر. ویلیو کیا ہے؟ 0. اس کیس میں n کیا چیز ہے؟ نمبر. ویلیو کیا ہے؟ ڈیفالٹ ویلیو جو کہ 0 ہوتی ہے، اس میں بھی 0 ہے. اس کیس میں اس کی ٹائپ کیا ہے؟ نمبر، اور اس کی ڈیفالٹ ویلیو کیا ہے؟ 20. تو یہاں تک کوئی کوشچن، کوئی بات کنفیوز کر رہی ہو جو میں نے 2-4 کنسپٹ بتائے ابھی تک؟ بلال یہ جو میں 20 سے یوٹیلائز کر رہا ہے یہ کیا کنسٹرکٹر ہے نا؟ یہ کنسٹرکٹر ہے، بالکل کنسٹرکٹر ہے. اس کو ہم کنسٹرکٹر کا ورڈ بولیں گے. جب بھی اوور رائڈنگ مطلب اس میں پاسبل ہوتی ہے؟ نہیں، اوور رائڈنگ پاسبل نہیں ہوتی. اوور رائڈنگ پاسبل نہیں ہوتی. اگر آپ فنکشن اوور رائڈنگ کی بات کر رہے ہیں تو وہ ایک ڈفرنٹ کنسپٹ ہے. اگر ہم آپریٹر لوڈنگ کی بات کر رہے ہیں، اوور رائڈنگ کی بات کر رہے ہیں، آپریٹر اوور رائڈنگ کی نہیں. دیکھیں فنکشن، کیونکہ دیکھیں سیم فنکشن کا نام تو سیم ہے نمبر نا، لیکن ایک میں کوئی پیرامیٹر نہیں. اوور لوڈنگ. صحیح ہے، تو یہ اوور لوڈ کیا ہوا ہم نے. جی اوور لوڈ کیا ہوا، ہم نے بنایا نہیں ہوا، ہم نے نمبر کو بنایا نہیں ہوا، نمبر انٹرنل بنا ہوا، یوزر نے بنا کے بائی ڈیفالٹ. سوری اس نے ایک آپشن دی کہ خالی بھی کال کر سکتے ہو. اچھا تو ان دونوں میں ڈفرینس کیا ہے؟ مطلب n از اکول ٹو 0 اور میں ایک فنکشن سے انیشلائز کروا رہا ہوں. جی n اور n میں ڈفرینس کیا ہوا؟ جی یہ ایک کنونشن ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہو کہ آسانی کا طریقہ ہے کہ ویلیو دے رہے ہو، وہ خود ڈیسیژن کر رہا ہے آپ کے لیے. یہ کہ آپ خود بتا رہے ہو کہ میں نمبر بنانا چاہ رہا ہوں. دونوں میں انٹرنلی کوئی فرق نہیں ہے. یہ بھی نمبر ٹائپ کا ہے، یہ بھی نمبر ٹائپ کا ہے. رائٹ، دونوں میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے. ایک وے ہے، اپروچز کا فرق ہے کہ دونوں اپروچز اویلیبل ہیں. اگر آپ اس طرح کرنا چاہیں گے تو وہ خود ڈیسیژن کرے گا ویلیو کی بیس پہ. اگر آپ اس طرح کرنا چاہیں گے تو یو آر ٹیلنگ دیٹ کہ بھائی n کو نا نمبر بناؤ، نمبر ٹائپ کا بناؤ. ٹھیک ہے جی، کوئی اور کوشچن؟ بلال جی بلال میں یہ پوچھ رہا تھا کہ جیسے آپ نے یہ پری ڈیفائنڈ کنسٹرکٹر کال کیا ہوا یہاں پر یہ نمبر کا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس کا مطلب ہم جیسے ڈاٹ نیٹ میں دیکھتے ہیں کہ فریم ورک بنے ہوئے ہوتے ہیں، یا ہم کلاس جب بنا رہے ہوتے ہیں تو خود بخود ہم لوگ جو ہے وہ اس کا کلاس بناتے ہیں تو کنسٹرکٹر بن جاتا ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ کوئی فریم ورک بنا ہوا ہے، مطلب براؤزر کے اندر کوئی فریم ورک بنا ہوا ہے جہاں سے ہم لوگ اس کو پہچان رہے ہیں، یا وہ کہاں ہے بیسکلی؟ دیکھیں جاوا اسکرپٹ جو ہے، پہلی چیز تو یہ کہ یہ کلاس اورینٹڈ والا کام نہیں اس کے اندر ہے. یہ فنکشن اورینٹڈ لینگویج ہے، یعنی اس کے اندر کوئی کلاسیکل کنسیپٹ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اب جو یہ نمبر ہے، جب آپ کی جاوا اسکرپٹ لینگویج براؤزر میں چل رہی ہے نا، تو کچھ فیچر جو ہیں وہ جاوا اسکرپٹ کے اپنے ہیں، کچھ فیچرز ایسے ہیں جو کہ اس کو براؤزر نے دیے ہیں. تو آپ یہ سمجھیں کہ میں جو بھی، جس طرح میں نے یہ نمبر کال کیا تو میں نے اوپر کوئی چیز، کوئی ریفرنس نہیں ایڈ کیا. جس طرح آپ C++ کے اندر ریفرنس ایڈ کرتے تھے انکلوڈ کا، جاوا میں بھی آپ کرتے ہیں، ڈاٹ نیٹ کے اندر بھی آپ کو اوپر بتاتے ہیں کہ بھائی میں اس کو ایکسیس کرنے لگا ہوں. جاوا اسکرپٹ کے اندر ہر چیز گلوبل ہے، ہر چیز اویلیبل ہے. یا وہ کوئی چیز ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ریفرنس ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بائی ڈیفالٹ یہ ساری چیزیں اویلیبل ہیں. میں آگے جا کے بتاؤں گا یہ چیزیں کیسے اویلیبل ہوتی ہیں، کہاں پڑی ہوتی ہیں. وہ چیز براؤزر پرووائڈ کرتا ہے. صحیح بول رہا ہوں؟ براؤزر پرووائڈ کرتا ہے. تو اگر میں ابھی دوسروں کو کنفیوز نہ کروں تو ایک بتا دیتا ہوں ورڈ. براؤزر کے اندر ایک ونڈو کا آبجیکٹ ہوتا ہے گلوبل، رائٹ؟ تو ہر چیز اس ونڈو کے اندر لائی کر رہی ہوتی ہے بائی ڈیفالٹ. کیونکہ ہم جاوا اسکرپٹ کو پڑھ رہے ہیں، براؤزر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اس لیے ہمیں براؤزر کی باتیں بھی کرنی پڑیں گی. ادروائز جاوا اسکرپٹ براؤزر سے لنک نہیں ہے، رائٹ؟ تو جاوا اسکرپٹ انڈیپینڈنٹ چیز ہے. لیکن خیر، یعنی اگر یہ انڈیپینڈنٹ چیز ہے تو براؤزر کے علاوہ ہم اس کو ویسے کہاں یوز کر سکتے ہیں؟ اگر آپ نے ڈاٹ نیٹ میں C# کا اپنا نام لیا، C++ کا نام لیا، وہ اگر آپ نے ان لینگویج کی جگہ جاوا اسکرپٹ یوز کرنی ہو کہ میں جاوا اسکرپٹ میں ڈیٹا بیس ایکسیس کر سکوں، میں کوئی سرور سائڈ پروگرامنگ کر سکوں، تو پھر آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. صحیح ہے. جو میں نے ایگزامپل دی تھی Node.js کی،
وہ ایک انوائرمنٹ ہے، ایک پروگرام جاوا اسکرپٹ کے تھرو آپ کام کرتے ہیں اور آپ اس میں وہ سارے کام کر سکتے ہیں جو کہ آپ سی شارپ میں، پی ایچ پی میں، جاوا میں کرتے ہیں. تو اٹ مینس کہ نوڈ ڈاٹ جو ایس جو ہے وہ سب کو ریپلیس کر رہی ہے. تو فیوچر جو ہے وہ جاوا اسکرپٹ کا ہے، فیوچر جو ہے آنے والا وقت. جی بلال مجھے اچھا بلال بھائی ایک اس میں چیز سوری جی بولیے. ہیلو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہاں کہ انوائرمنٹ جس طرح نارملی ہوتا ہے کہ جب بھی کوڈ رائٹ کر رہے ہوتے ہیں نا تو انوائرمنٹس ہوتے ہیں، آئی ڈی ایز ہوتے ہیں اسپیسیفکلی جو آپ کو سجیشن دے رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ وار لکھا، ویریبل کا نام لکھا از اکول ٹو نیو کا آپشن آ گیا، پھر آپ نے اسپیس پریس کیا تو آپ کے پاس ڈیٹا ٹائپس مطلب ہو جاتی ہیں، ان لسٹ ہو جاتی ہیں کہ کون کون سی ڈیٹا ٹائپس ہیں. بالکل تو صحیح. جاوا اسکرپٹ کا کوڈ یس اچھا جی یہ چیز جو ہے وہ ویژول اسٹوڈیو میں لکھتے ہوئے ہمارے پاس اویلیبل ہے. بالکل صحیح ہے. میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ صحیح. پابندی نہیں آپ کے اوپر. اگر آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے تو آپ کو جاوا اسکرپٹ کے اچھے اچھے ایڈیٹر مل جائیں گے، آپ ان کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ لوگوں نے ویژول اسٹوڈیو انسٹال کیا ہوا ہے تو اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں. آپ کو ہیلپ کر دے گا یہ انٹیلیجنس دینے میں، نا بتا دے گا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. ڈاٹ لگائیں گے تو آپ کو ہیلپ کر دے گا. صحیح. بلال ہم اس طرح بھی یوز کر سکتے ہیں جیسے فار ایگزامپل ہمارے پاس پائتھن کے لیے آئی ڈی یوز کرتے ہیں ہم، صحیح. پائتھن لینگویج، تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس طرح کے ایڈیٹرز وغیرہ سے. اگر وہ پائتھن کا جو ایڈیٹر ہے وہ آپ کو یہ انٹیلیجنس کی سپورٹ دے رہا ہے تو اس کو یوز کرنے کا فائدہ ہے. ادروائز وہ ایک سمپل ایڈیٹر ہی ہوگا جس میں آپ انگلش لکھ رہے ہوں گے. لیکن اگین اس میں کمپائلیشن نہیں ہوتی. رام لینگویج میں لکھتے ہیں نا کمپائلیشن، اس میں کمپائلیشن نہیں ہوتی. آپ کوڈ لکھیں گے، جب فائل کو رن کریں گے وہ اس ٹائم لائن بائی لائن انٹرپریٹ کرتا ہے. ایک لائن پکڑے گا اسے رن کرے گا، اگلی لائن پکڑے گا رن کرے گا. رن براؤزر نے کرنا ہے، ایڈیٹر آپ کو صرف ہیلپ کر رہا ہے، یہ کلرنگ دے رہا ہے، ڈاٹ لگانے پہ ہیلپ دے رہا ہے، اس طرح کی چیزیں کر رہا ہے. تو نارملی جتنے بھی ایڈیٹرز ہیں، پائتھن کا ہو گیا، پی ایچ پی کا ہو گیا، وہ سارے کے سارے ایڈیٹر جی ایس کو سپورٹ کر رہے ہیں. اوکے. تو ویسے جو ہے وہ ہم لوگ کیا کریں، کوئی ایسا کوئی پرٹیکولر ایڈیٹر ہے جو ہمیں نون ہو کہ اچھا ہے اور ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں اور سارے ہم لوگ وہ اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیں؟ میں آپ لوگوں سے میں شیئر کر کے دیکھتا ہوں لیٹسٹ کون سا، کیونکہ میں نے ایک دو ٹرائی تو کیے ہیں لیکن میں ہمیشہ اس میں کام کرتا ہوں ویژول اسٹوڈیو میں. جن لوگوں کے پاس ویژول اسٹوڈیو انسٹال ہے وہ یہ یوز کر لیں ویژول اسٹوڈیو. نوٹ پیڈ پلس ہاں جی، اگر ویژول اسٹوڈیو نہیں ہے تو نوٹ پیڈ پلس پلس یوز کر لیں. وہ کلرنگ وغیرہ دے دے گا لیکن انٹیلیجنس نہیں دے گا آپ کو. ٹھیک ہے، وہ کلرنگ وغیرہ دے دے گا سنٹیکس کی. تو باقی میں آپ کو دیکھ لیتا ہوں، نیٹ پہ سرچ کریں گے تو بڑے اچھے مل جائیں گے، اوپن سورس بھی فری بھی مل جائیں گے، ان کو ہم ڈاؤن لوڈ کر کے استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بات یہاں تک بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اچھا بلال میرا کوشچن یہ تھا کہ جی بولیں. بلال میرا کوشچن یہ تھا کہ جیسے یہاں پہ تو ہم خود سے ڈیفائن کریں نا کہ ہمیں لائک اس کی ویلیو اسائن کریں، چاہے ہم کریکٹرز دے رہے ہیں یا اسٹرنگس دے رہے ہیں. اگر ہم لائک ہمیں ویلیو نہ ڈیفائن کرنی ہو، ہمیں مطلب ان پٹ جیسے ہم لے رہے ہوتے ہیں، تو اس کیس میں ہم پھر اسی طرح سے کریں گے یا پھر کیا کریں گے؟ اگر میں اپنی کوڈ کے اندر ویریبل ڈکلیئر کرتا ہوں اس طرح کر کے ویر اے کہتا ہوں اور اس کو ویلیو نہیں دیتا، تو اس کیس میں بھی ایک ڈیٹا ٹائپ انٹرنلی ڈیفائنڈ ہے. جس طرح نمبر ایک ٹائپ ہے تو ایسا ویریبل جس کو آپ نے ٹائپ نہیں دی اس کی بھی ٹائپ ہوتی ہے. جس کو ڈیٹا نہیں دیا آپ نے اس ٹائپ کا نام ہے انڈیفائنڈ. اچھا، یعنی اس اے کی جو ٹائپ ہے وہ انڈیفائنڈ ہے. ٹھیک ہے، تو اس اے میں اپنی ویلیو نہیں دی تو جو انٹرپریٹر ہوگا جب اس لائن کو پڑھے گا تو وہ اس اے کو، اس کی اے کی ڈیٹا ٹائپ اپنے ٹیبل کے اندر مینٹین کر لے گا کہ یہ اے جو ہے یہ انڈیفائنڈ ڈیٹا ٹائپ کا ہے. تو ڈیٹا ٹائپ ویلیو دینا مسٹ نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور میں اگر رن ٹائم پہ پھر اس کی کوئی ویلیو دے سکتی ہوں؟ اچھا مجھے لائک ان پٹ دینا ہو براؤزر پہ. بالکل. اور اگین ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا کہ اگر آپ اس کو G0 کیا بھی دیں گے تو میں بعد میں دوبارہ اس میں کوئی اور چیز بھی ڈال سکتا ہوں. اگر آپ نے ایک وہ ایلوکیشن میموری میں اسی حساب سے کرنا شروع کر دے گا. بالکل، اس لیے ہم نے اس کو کہا تھا لوزلی ٹائپ لینگویج. صحیح ہے. تو نارملی ایک مسکنسپشن ہے جاوا اسکرپٹ کے بارے میں، اسے کہتے ہیں نو ٹائپ. جاوا اسکرپٹ نو ٹائپ نہیں ہے، لوزلی ٹائپ ہے. اس میں ٹائپس ہیں رائٹ لیکن لوزلی ہیں. جی رائٹ اوکے. سو نمبر ہم نے ابھی ایک ڈیٹا ٹائپ دیکھی ہے. اس میں یہ خیر آپ لوگوں کے لیے اتنا ریلیونٹ نہیں لیکن میں بتا دیتا ہوں تو کنفیوژ نہ ہوئیے گا. ہمارے پاس ایک آپریٹر ہے اس کے اندر جس کو ہم کہتے ہیں ٹائپ آف. تو اگر آپ کسی ویریبل کی ٹائپ جاننا چاہیں کہ اس کی ٹائپ کیا ہے تو آپ ٹائپ آف آپریٹر یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگین رائٹ لائن کا فنکشن ہم نے اپنا کسٹم لکھا ہوا ہے. آپ یہ سمجھیں کہ یہ فنکشن جو چیز دیں گے اسے پرنٹ کر دے گا. رائٹ، میں نے اسے یہ کنٹینٹ پرووائڈ کیا ہے تو یہ اس کو پرنٹ کر دے گا. تو ٹائپ آف آپ کو کیا دیتا ہے آؤٹ پٹ؟ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو میں نے یہاں پہ ٹائپ آف n کہا ہوا ہے, nn کہا ہوا ہے اور یہ والا کہا ہوا ہے.
इंटरनली ये तीनों क्या हैं, ये तीनों ही नंबर हैं, इंटरनली ये तीनों नंबर हैं। लेकिन जब आप टाइप ऑफ इस्तेमाल करते हैं तो जिसको आपने डायरेक्ट किया होता है वो उसकी तो आपको टाइप बता देगा डायरेक्टली इस तरह करके किसी टाइप क्या है। लेकिन जो आपने कंस्ट्रक्टर के थ्रू किए होते हैं वो उनको इस तरह टैग रखता है कि ये इसके थ्रू हुए, इसलिए वो उसके लिए क्या टाइप बताएगा, आपको ऑब्जेक्ट टाइप बताएगा। इंटरनली तीनों नंबर हैं, डायरेक्ट वैल्यू इस्तेमाल करेंगे तो ये ऑपरेटर आपको उसका टाइप बताएगा, उसका नाम बताएगा टाइप का। अगर आप इनके साथ टाइप ऑफ यूज करेंगे तो ये आपको टाइप नहीं बताएगा, बल्कि ये बताएगा कि ये जो चीज बनी है कंस्ट्रक्टर के थ्रू बनी है, इसलिए वो ऑब्जेक्ट है। तो कभी आपको अगर टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज करना पड़ जाए तो आपने ये चीज ध्यान में रखनी है, जो चीज इस तरह बनी होती है उसकी टाइप देता है, लेकिन जो चीज इस तरह बनी होती है न्यू के साथ करके उसकी टाइप ये रिटर्न नहीं करता। तो उसका क्या हल है वो हम आगे हल देखते हैं उसका भी। ठीक है जी। तो ये आपको टाइप बताने के लिए कि मेरे पास ये जो वेरिएबल है ये किस टाइप का है, तो ये आगे बार बार यूज होना है, फिर ये चीज ज्यादा क्लियर हो जाएगी। ठीक है जी, मैं आगे चलता हूँ अगली टाइप के ऊपर। तो क्वेश्चन किसी का है टाइप ऑफ के ऊपर वो मजीद एक्सप्लेन हो जाएगा अभी। नेक्स्ट डाटा टाइप है हमारे पास बुलियन। जिस तरह आपके पास बुलियन डाटा टाइप होती है ट्रू फॉल्स को हैंडल करने के लिए, तो अगर आप अपने वेरिएबल के अंदर फॉल्स रख दें या ट्रू रखते हैं तो ऑटोमेटिकली उसकी टाइप बुलियन बन जाएगी। या आपने इस तरह डायरेक्ट नहीं यूज करना तो यू कैन यूज द कंस्ट्रक्टर ऑफ बुलियन इस तरह करके। जब आप इस तरह कहेंगे खाली कंस्ट्रक्टर यूज करेंगे तो इसकी टाइप बाय डिफॉल्ट क्या होगी, फॉल्स होगी। अगर आप बीच में कोई वैल्यू पास करते हैं फॉल्स या ट्रू तो वो वाली वैल्यू उसको असाइन हो जाएगी। ये सारे सिंटैक्स हैं। तो नॉर्मली हम ये वाली अप्रोचेज यूज ही नहीं करते, नॉर्मली हम ये वाली अप्रोचेज यूज करते हैं वी नो दैट कि वेरिएबल क्रिएट करना डायरेक्ट क्रिएट कर लो, कोई इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये अप्रोचेज हैं, कोई कोड देखें तो आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए चीजें सारी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये बुलियन बनाने के 3 स्टाइल है, जैसे नंबर बनाने के 3 स्टाइल थे। अब अगेन अगर मैं इनके साथ जी प्लीज, ये कह रहा था कि अगर जैसे बीबी है बीबी है, मैं इसको बाद में कोई इंटीजर असाइन करता हूँ तो ये पॉसिबल होगा या मुझे टाइप कास्टिंग वगैरह कुछ असाइन यूज करना? कुछ नहीं। अगर आप किसी बीबी को जो है तीनों जो है ये सब के सब अपने इंडिपेंडेंट है, मतलब बिल्कुल मैं कहता हूँ अगर मैं ये लाइन लिखता हूँ तो जब वो ये लाइन लिखेगा तो इसकी टाइप क्या बन जाएगी बीबी की, बुलियन। राइट, जब ये लाइन पढ़ेगा तो वो इंटीजर बन जाएगा अंदर। ठीक है, वो इंटीजर की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा मूविंग फॉरवर्ड, आगे फॉरवर्ड। अच्छा, तो मैंने आगे इनकी टाइप चेक की है। इनकी टाइप देखें, सेम जो मैंने आपको तरीका बताया है कि अगर आप डायरेक्ट वैल्यू दे रहे हैं तो वो उसको प्रिंट कर रहा है, जो न्यू के थ्रू कर रहे हैं उसको ऑब्जेक्ट प्रिंट कर रहा है। ठीक है जी। तो थर्ड डाटा टाइप हमारे पास कौन सी है, वो स्ट्रिंग है। तो जिस तरह हर लैंग्वेज में हमारे पास डाटा टाइप नॉर्मली स्ट्रिंग की अवेलेबल होती है, तो आप अपने पास यहाँ पे किसी वेरिएबल को वेरिएबल को एक स्ट्रिंग असाइन करते हैं डबल कोट्स के अंदर, तो वो स्ट्रिंग बन जाएगी। अगर आप न्यू स्ट्रिंग कहते हैं तो उसकी टाइप स्ट्रिंग बन जाएगी और वो एम्प्टी स्ट्रिंग होगी। अगर आप इस तरह न्यू स्ट्रिंग करके उसमें ये चीज डालेंगे तो वो स्ट्रिंग बना के उसको इससे इनिशियलाइज कर देगा। तो ये स्ट्रिंग बनाने के तरीके हैं, आप नॉर्मली ये वाला सिंटैक्स यूज करते हैं। इसी में साथ एक बात, कुछ बातें और ऐड कर दूं। जावास्क्रिप्ट में डबल कोट्स में और सिंगल कोट्स में कोई फर्क नहीं है। राइट, मैं यहाँ देखें सिंगल कोट यूज कर रहा हूँ प्रिंटिंग के लिए, इसके लिए, और यहाँ डबल कोट्स यूज कर रहा हूँ। तो ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, इनमें दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। डबल कोट्स का और सिंगल कोट का कोई डिफरेंस नहीं है। और चीज, सॉरी, जावास्क्रिप्ट में सिंगल लाइन कमेंटिंग कैसे करते हैं आप, ये जो हैशेस 2 लगे हुए हैं, जैसा C++ में है, जावा में। मैं बार बार इन 2 का रेफरेंस दे रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि आप इन 2 लैंग्वेजेस को आप सब लोगों ने किसी न किसी वे में जरूर पढ़ा होगा या देखा होगा। अगर आप लोगों ने किसी और लैंग्वेज में भी काम किया तो मोस्टली चीजें सेम है। तो डबल हैशेस सिंगल लाइन कमेंट के लिए और मल्टी लाइन कमेंट के लिए हम ये /* यूज करते हैं और // यूज करते हैं। तो जितनी मर्जी लाइन आप लिखते जाए वो कमेंट कंसिडर होंगी। केस सेंसिटिव में पहले बता चुका हूं आपको, केस सेंसिटिव है। डबल कोट्स का बता दिया, सिंगल कोट का फर्क। अगर आपने 2 स्ट्रिंग्स को कनकेट करना हो तो प्लस का ऑपरेटर यूज करते हैं यहाँ पर, जावा की तरह। C++ में ये नहीं होता, तो अब प्लस का ऑपरेटर यूज करते हैं कनकेटिनेशन के लिए। ठीक है, 2 स्ट्रिंग को कनकेट करना है, पहली स्ट्रिंग प्लस दूसरी स्ट्रिंग। अगर ये स्ट्रिंग है अगली चीज स्ट्रिंग नहीं है तो वो क्या होगा, वो हम थोड़ी देर बाद देखते हैं जब इनके ऑपरेशन पे जाएंगे। तो अब अगर मैं इनके लिए भी सेम काम करता हूँ, ये इनकी टाइप ऑफ चेक करना चाहता हूँ, तो दोबारा जाता हूँ ब्राउजर में, तो आपको अगेन वही चीज नजर आएगी। टाइप ऑफ में जो चीज डायरेक्ट की थी आपने उसका वो बता रहा है, जो चीज आपने न्यू के थ्रू की है उसको वो ऑब्जेक्ट कंसीडर कर रहा है। ठीक है, 3 डाटा टाइप्स हो गए हमारे पास, नंबर, बुलियन और स्ट्रिंग। जो 4th डाटा टाइप है वो कौन सी है, नल है। अब यहाँ पे अगर आप किसी वेरिएबल को खुद नल असाइन कर देते हैं वो इंटरनली इसकी टाइप नल बना देता है। नल के लिए न्यू नहीं है, ये एक नल वैल्यू है जो डेटाबेस में भी नल यूज होती है, वो यहाँ पर भी एक नल है। तो आप इस तरह अपने पास किसी वेरिएबल को नल असाइन कर सकते हैं। या कहीं आप प्रोग्रामिंग कर रहे थे, डेटाबेस से चीजें रीड करके लेके आ रहे हैं,
प्रोग्रामिंग के थ्रू यहाँ पे असाइन करें जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स को, तो अगर वहाँ नल होगा तो इसको नल असाइन करेंगे तो नल बन जाएगा। तो नल एक इंडिपेंडेंट डाटा टाइप्स है जिसके अंदर आप किसी वेरिएबल को नल बताना चाहते हैं तो इसका नल आप वैल्यू असाइन कर देते हैं तो उसकी टाइप नल बन जाती है। तो इसमें बिलाल भाई जी सॉरी, ये जो VAR लिखा हुआ है ये इससे मुराद वेरिएबल ही है, मतलब जैसे आप कह रहे हैं, या वेरिएंट की बेसिकली टाइप होती है? जी वेरिएंट है, वेरिएंट से मुराद होती है कि जेनेरिक है? जी बिल्कुल। आप इससे मुराद ये वेरिएंट तो नहीं है, ये मतलब इसको हम नहीं वेरिएबल है। वो जो वेरिएंट है वो VB में होता था, VB6 में होता है नॉर्मली। VB6 में वेरिएंट होता था कि अगर आप उसे वेरिएंट कह देते थे तो वो उसमें आप इंटीजर भी डाल सकते थे, कलेक्शन को बोलते थे बेसिकली, और या फ्लोट भी डाल सकते थे आप उसमें। तो ये वेरिएबल है, वेरिएंट नहीं है। जैसे VB स्क्रिप्ट में अभी भी हम डिम के साथ कोई वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं तो वो वेरिएंट बन जाता है, तो आप अगर इसको वही कंसिडर डिफाइन नहीं करते हैं। हाँ, आप इसको ये वही कंसिडर कर लें, अगर आपको वो चीजें मैप करने में आसानी हो रही, कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि इवेंचुअली कंसेप्ट सेम है ना, आपने वेरिएबल बनाया तो अगर आपने उसे टाइप दी बाद में चेंज कर ली तो वेरिएंट ही आपके लिए बिहेव कर रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे वेर का मतलब वेरिएबल से है। ठीक है, अच्छा, तो ये एक स्पेशल केस है अगेन। अगर आप नल वाली वैल्यू को इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो ये इसको नल नहीं दिखाएगा बल्कि आपको ऑब्जेक्ट दिखाएगा। ये एक स्पेशल केस है, आगे भी स्पेशल केस आएगा, तो आगे चलते हैं। तो 4 डाटा टाइप्स हो गई, नंबर, बुलियन, स्ट्रिंग, नल, और 5वीं डाटा टाइप हमारे पास कौन सी है जी? अनडिफाइंड डाटा टाइप। अनडिफाइंड को आप बताते नहीं है कि भाई मेरी इसकी टाइप अनडिफाइंड है। अगर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और आपने उसको डिक्लेयर करके, जैसे मैंने ये डिक्लेयर किया, उसको वैल्यू असाइन नहीं की या कोई वैल्यू कभी असाइन नहीं की गई, तो वो आपका अनडिफाइंड टाइप का वेरिएबल होता है, ठीक है? तो अगर मैं इसको प्रिंट करता हूँ तो मुझे बेसिकली उसकी टाइप अनडिफाइंड दिखा देगा। ठीक है बात ये वाली, कि नहीं क्लियर? अच्छा, अब यहाँ 2 बातें हैं, वो 2 बातें बड़ी क्लियर कर दूँ आप। एक है कि मैंने खुद कहा वेरिएबल और मैंने इसको वैल्यू असाइन नहीं की, तो तब भी ये अनडिफाइंड है। यहाँ पर इसकी टाइप अनडिफाइंड है, लेकिन अगर आपने अपने कोड में कहीं पर भी कोई वेरिएबल ट्रैक्ट इस्तेमाल कर ली, जैसे मैंने यहाँ पे ट्रैक्ट वेरिएबल इस्तेमाल किया, ऐसे मैंने डिक्लेयर नहीं किया हुआ, मैंने यू कहीं पर डिक्लेयर नहीं किया, ना ये कहीं एग्जिस्ट करता है, तो इस केस में भी यू की टाइप क्या होगी? अनडिफाइंड होगी। तो कहने का मतलब ये कि अगर आप वेरिएबल बनाते हैं और उसको वैल्यू असाइन नहीं करते हैं तब भी उसकी टाइप अनडिफाइंड बन जाती है। और अगर आप कोई वेरिएबल डायरेक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं बगैर डिक्लेयर करे तो वो भी अनडिफाइंड टाइप का वेरिएबल होता है। तो जावास्क्रिप्ट जो होती है वो बेसिकली क्योंकि कंपाइल नहीं होती, ये इंटरप्रेट होती है, ये एक लाइन पढ़ता है। अगर आपने यहाँ पर कोई एरर किया हुआ है, कोई भी गलती की हुई है, वो जितना कोड पढ़ सकती है उतना कोड पढ़ेगी, चलाएगी, हर लाइन को चलाती जाएगी, जब उस लाइन पे आएगी तो क्रैश कर जाएगी। अगर आपने उसको हैंडल नहीं किया तो वो उस लाइन पे आगे क्रैश कर जाएगी। नॉर्मली लैंग्वेज में क्या होता है, अगर सिंटैक्स का एरर हो तो कंपाइलेशन में ही आपको वो कह देता है कि भाई सिंटैक्स का एरर है, ये एरर ठीक करो, तब मैं इसे कंपाइल करके इसकी एग्जीक्यूटेबल या जो चीज बनानी होती बनाऊंगा। लेकिन जावास्क्रिप्ट में कंपाइलेशन नहीं, इंटरप्रिटेशन होती है। लाइन बाय लाइन आप चलते हैं, एक लाइन पकड़ते हैं, उसे समझते हैं, उसको चला देते हैं, एग्जीक्यूट कर देते हैं, अगली लाइन पकड़ते हैं, समझते हैं, चला देते हैं, एंड सो ऑन, ये काम चलता रहता है। ठीक है, तो अगर आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया, वैल्यू नहीं, तब भी अनडिफाइंड है। अगर आपने वेरिएबल इस्तेमाल कर लिया बगैर डिक्लेयर किए तब भी वो अनडिफाइंड है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ये 5 डाटा टाइप्स हमारे पास हैं जो मेनली डाटा टाइप्स हैं, ये वाली, इनमें वो कंफ्यूजन आपको। जी बिलाल भाई, इसमें ना एक वो इसके होता है वो VB स्क्रिप्ट में ना जिसमें कंट्रोल करते हैं कि इस तरह के ऑप्शन एक्सप्लिसिट के नाम से होता है। तो जावा बिल्कुल, तो यहाँ पे जो जावास्क्रिप्ट में होता है ना उससे बोलते हैं यूज स्ट्रिक्ट। अगर अपने कोड में कहीं पर ये लिख दूंगा ना, ये लिख दूंगा स्ट्रिक्ट, तो बेसिकली क्या होगा, टॉप पे लिखना पड़ता है। तो आपके पास अगर आपको इस लाइन गलती करेंगे ना, यानी कोई वेरिएबल डिक्लेयर किए बगैर इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे तो आपको वो एरर दे देगा। ठीक है, सही। आपको जब आपका पेज बनना होता है ना उसको ऊपर एरर दे देता है कि आपके पेज में ये एरर्स हैं। तो ये अगर हम प्रोग्रामिंग कर रहे हो, कंट्रोल करना हो तो हम ये इस्तेमाल करते हैं एज ए गुड प्रैक्टिस, यूज स्ट्रिक्ट। लेकिन जावास्क्रिप्ट आपको एरर नहीं देता। ठीक है, अच्छा जी, एक और चीज यहाँ तक मैं एक चीज और बता दूं आपको। अब ये देखिए, ये सारा काम जो हो रहा है ना, मैं ये सारा जो वेरिएबल बना रहा हूँ ये मैं एक फंक्शन के अंदर बना रहा हूँ। तो हर लैंग्वेज की तरह हर लैंग्वेज में स्कोप का कंसेप्ट होता है, स्कोप का, लाइफ टाइम का कंसेप्ट होता है। यहाँ पर भी स्कोप और लाइफ टाइम की एक चीज है। वो चीज क्या है कि जो चीज मैंने जिस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर की है ना, वो चीज उस फंक्शन के अंदर ही रहती है, यानी उस फंक्शन के अंदर ही एग्जिस्ट करती है। जो ही मैं इस फंक्शन से बाहर निकलूंगा, इस फंक्शन की बॉडी खत्म होगी, ये सारे के सारे वेरिएबल यहाँ से क्या हो जाएंगे, मेमोरी से क्लीन हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे।
تو اسے بولتے ہیں لوکل اسکوپ، یعنی یہ ویریبل ہمارا ایک فنکشن کے اسکوپ تک ہے، اسے ہم لوکل اسکوپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہی فنکشن سے باہر نکلیں گے ایگزیکیوٹ کر کے یہ ہمارا یہ والے ویریبل ڈسٹرائے ہو جائیں گے میموری سے. ایک ہوتا ہے گلوبل اسکوپ، یہ میں نے ویریبل ڈکلیئر کیا ہے باہر، کسی فنکشن میں ڈکلیئر نہیں کیا. جو ویریبل میں باہر ڈکلیئر کرتا ہوں اس کو میں کہیں پر بھی استعمال کر سکتا ہوں، یہ گلوبل اسکوپ میں چلا گیا، رائٹ. تو ہمارے پاس براؤزر کے اندر گلوبل اسکوپ کا کیا نام ہے، اس کا جو ہم کہتے ہیں یہ کہاں چلا گیا، ونڈو کا. یعنی جاوا اسکرپٹ میں جب آپ براؤزر کے ساتھ پروگرامنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ایک آبجیکٹ ملتا ہے بائی ڈیفالٹ، اس کا نام ہے ونڈو. تو جو بھی ویریبل آپ اس طرح گلوبل اسکوپ میں ڈکلیئر کریں گے یہ بائی ڈیفالٹ ونڈو میں چلا جاتا ہے. یعنی اب میں کہیں پر کوڈ کے اندر ڈائریکٹ جی کو استعمال کروں، میں یہاں پہ کہوں پرنٹ کرو جی کو تو مجھے جی کی ویلیو پرنٹ ہو جائے گی. اگر میں کہوں ونڈو ڈاٹ جی تبھی مجھے جی کی ویلیو پرنٹ ہو جائے گی، کیونکہ بائی ڈیفالٹ ویریبل کس کا پارٹ بن گیا، یہ ونڈو کا پارٹ بن گیا، اس والی ونڈو کا. اور ونڈو کا ویریبل کہیں بھی استعمال ہو سکتا ہے. میں نے بھی ونڈو کی ڈیٹیل نہیں بتائی، جسٹ آپ کو اسٹارٹ اپ دے رہا ہوں کہ آپ سمجھیں کہ ونڈو ایک چیز ہے، ونڈو کا ایک ویریبل ہے. اگر میں اس کو کہیں پر کوڈ میں ایکسیس کروں تو مجھے ملے گا، ڈاٹ لگاؤں گا تو مجھے چیزیں ملیں گی بہت ساری اس طرح کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ میموری میں اسٹے کرے گا، رائٹ؟ مطلب جب تک آپ ونڈو ڈسٹرائے نہیں کریں گے، جب تک آپ بالکل جب تک آپ وہ ٹیب بند نہیں کریں گے، ٹیب صحیح تک یہ والا میموری کے اندر ریلائی کرے گا. ٹھیک ہے. اور جب میں کہہ رہا ہوں اسکوپ کی بات کر رہا ہوں کہ گلوبل اسکوپ میں چلا گیا، ونڈو اسکوپ میں چلا گیا، تو اس کا مطلب براؤزر کی ٹیب ہے، براؤزر کی ونڈو نہیں ہے. تو کیونکہ پہلے سنگل ونڈو سسٹم تھا تو وہ پوری ونڈو کہہ سکتے تھے، اب ٹیب ہے. تو اگر آپ نے ایک ہی پیج 4 ٹیب میں کھولا ہوا ہے تو اس سارے کی کاپیاں چاروں میں زیادہ مینٹین ہو رہی ہیں. یعنی ہر ٹیب کے اندر ویریبل جو بن رہے ہیں یہ سیم پیج کھولا ہوا اپنے چاروں کے اندر، ہر ایک کا اپنا اپنا ایک ونڈو کا آبجیکٹ ہے، اپنا اپنا سارا اسکوپ ہے ہر ٹیب کا. ٹیب لیول پہ ساری ہوتی ہے چیزیں یہ والی. تو یہ 2 اسکوپ ہیں. ابھی ایک اسکوپ آگے کلوجر کا بھی کنسیپٹ آئے گا، ورڈ سن لیں کلوجر، لیکن بعد میں پڑھیں گے اس کو. ایک ہے لوکل اسکوپ، جو چیز فنکشن کے اندر ڈکلیئر ہوتی ہے وہ فنکشن کے ساتھ ہی ڈسٹرائے ہو جاتی ہے، باہر نکلتے. ایک ہوتا ہے گلوبل اسکوپ جو کہ آپ نے فنکشن سے باہر ڈکلیئر کی ہے، وہ چیز جب تک آپ کی ٹیب کلوز نہیں ہوگی وہ چیز جائے گی نہیں، ضائع نہیں ہوگی، رائٹ. اچھا تو 5 ڈیٹا ٹائپس پڑھی ابھی تک ہم نے، وہ کون کون سی ہیں؟ نمبر، بولین، اسٹرنگ، نل اور انڈیفائنڈ. اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ اور چیزیں بھی ہیں، اب ان پہ چلتے ہیں، جن کو ہم ڈیٹا ٹائپ کنسیڈر کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، نہ کرنا چاہیں تو نہیں کنسیڈر کر سکتے، وہ چونکہ آبجیکٹس بن جاتے ہیں. وہ کیا ہیں اور ان کی ڈیٹیل آگے جا کے بڑی اچھی طرح آئے گی، ڈیٹیل ہر ایک چیز کی ڈیٹیل آئے گی. تو ہمارے پاس جب ایکسٹرا چیزیں وہ کیا ہے، پہلی چیز کا نام ہے آبجیکٹ. تو اگر میں آبجیکٹ کو تھوڑا سا ریپیٹ کر دیتا ہوں، آبجیکٹ کس کو بولتے ہیں ہم، تاکہ اگر آپ لوگوں کو اوپ یاد ہے، کنسیپٹ یاد، اچھی بات ہے، دوائی ڈیوائڈ ہو جائیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آبجیکٹ ایک ایسی چیز ہے جو کہ کلیکشن ہے مزید ویریبلس کی اور فنکشن کی. تو میں آبجیکٹ کہہ سکتا ہوں ایسی چیز کو جو کہ جس کے اندر آپ کنٹین کر رہے ہیں مزید ویریبلس اور فنکشنز. تو اس کا مقصد کیا ہے، اس کا مقصد میں اب ایکسپلین کرتا ہوں. فار ایگزامپل میں نے یہاں پہ ویر او لکھا اور میں نے کہا نیو آبجیکٹ، یا میں نے لکھا ویر ڈبل او اور میں نے یہ لکھ دیا، جس طرح یہ خالی بریکٹس لگا دی، کرلی بریکٹس. یا میں نے ان کو کرلی بریکٹس کے ساتھ اندر یہ والی میں نے یہ سینٹیکس یوز کیا کہ ایک میں نے کوئی نام لکھا ہے، پراپرٹی لکھی ہے اور کولن لگا کے اس کو ویلیو دی ہے. یعنی اس کے اندر میں نے ایک فنکشن ایک ویریبل بنایا ہے، اسے ویلیو دی ہے. یہ تینوں سینٹیکس بیسیکلی آبجیکٹ کریٹ کر رہے ہیں. یہ ہمارا وہ کنسٹرکٹر اپروچ، اس کو ہم یہاں پہ لٹرل نوٹیشن بولیں گے. لٹرل نوٹیشن یعنی اگر آپ یہ خالی چیز لکھ دیں تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ نے اس والے کو ڈبل او کو ایک آبجیکٹ بنایا ہے. اور اگر میں یہ خالی بریکٹس کے اندر کوئی چیز بھی دے دوں اس طرح کر کے تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ میں نے ایک آبجیکٹ بنایا ہے. اب اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر میں نے یہ چیز بنائی ہے تو میں اس کو اپنے کوڈ کے اندر بعد میں کہیں پر بھی استعمال کر سکتا ہوں، یہ کہہ کر، یہ دیکھیں ڈبل او یہ ڈاٹ آئی ڈی، دیکھیں آپ کو نظر بھی آنا شروع ہو گیا. یعنی اس والے انسٹنس، اس والے آبجیکٹ کے اندر ایک پراپرٹی ہے جس کا نام آئی ڈی ہے. میں اگر اس کے اندر مزید اس طرح کر کے اور پراپرٹی ڈال لیتا، نیم کی پراپرٹی، کوما لگایا، نیم کولن، اسے کو میں ویلیو دے دیتا، اور پراپرٹی ڈال لیتا کوئی، لیٹس سپوز یہ، تو میرے پاس اس والے کے اندر یہ ملٹیپل پراپرٹیز ایڈ ہوتی جا رہی ہیں. ایک پراپرٹی کا نام آئی ڈی ہے، ایک پراپرٹی کا نام نیم ہے، ایک پراپرٹی کا نام ایج ہے. جو جب آپ نے کسی آبجیکٹ کی پراپرٹیز کو، یہ ساری پراپرٹیز ہیں، ان کو ایکسیس کرنا ہو تو یوز ڈاٹ ورڈ، آپ لکھتے ہیں ڈاٹ اور اس پراپرٹی کو ایکسیس کر لیتے ہیں. تو ایکسیس کرنے سے کیا مراد ہوتی ہے کہ یا تو آپ نے اس کی ویلیو ریڈ کرنی ہوتی ہے یا آپ نے اس کے اندر کچھ رکھنا ہوتا ہے. تو اگر میں نے اس کی ویلیو میں کچھ رکھنا ہوگا تو میں لکھوں گا ڈاٹ آئی ڈی از اکول ٹو 20. تو بیسیکلی اس والے کے اندر آئی ڈی کے اندر 20 چلا جائے گا. تو اگر میں اس والی چیز کو تھوڑا سا مزید الیبوریٹ کروں آپ لوگوں کو،
کہ میموری کے اندر کیا ہو رہا ہوگا, تو وہ ذرا بڑی کلیئر پکچر آپ کو ہونی چاہیے. جب آپ نے یہ لکھا کہ ایک آبجیکٹ بنا دو, تو میموری کے اندر صرف اور صرف ایک ڈبہ بن جاتا ہے. میموری کے اندر ایک ڈبہ بن جاتا ہے, اس کے اندر کچھ رکھا نہیں آپ نے ابھی تک. جو آپ نے ادھر سنٹیکس لکھا ہوا ہے ویر, یہ والا لیٹس سے ویر او کا, تو وہ ایک لیرا ڈبہ بنتا ہے اس طرح کر کے. یعنی جو چیز ادھر لکھی ہوئی ہے او, وہ آپ کے پاس اس طرح ہے, اس کا نام او ہے. جو چیز آپ نے ادھر لکھی ہے اس طرح کر کے یا اس طرح کر کے یا اس طرح کر کے, یہ ایک لیئر ڈبہ ہے, اور آپ نے کہا ہے کہ اس چیز کو اس چیز میں ڈال دو. تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ڈبہ ہوتا ہے یہ اس کو اس طرح کر کے ریفرنس کر رہا ہوتا ہے. یہ کنفیوژن ہوئے گا, یہ اگر نہیں بھی سمجھ آتا کنسیپٹ ریفرنس ٹائپ کا یہ والا, تو کوئی کنفیوژن کی بات نہیں. اگر آ جائے تو اچھی بات ہے, نہ آئے تو کوئی آپ کے کام پہ حرج نہیں آنے والا, لیکن سمجھ آئے تو اچھی بات ہے. تو یہ بیسیکلی جو ایکچوئل آبجیکٹ ہے ادھر والا, یہ پڑا ہوتا ہے اس طرف, اور جو یہ چیز ہوتی ہے ویریبل, یہ پڑا ہوتا ہے اس طرف, اور یہ اس کو پوائنٹ کر رہا ہوتا ہے. تو آپ نے یہاں پہ یہ اگر فار ایگزامپل یہ آپ نے 3 ویریبل ڈال رہے ہیں, تو بیسیکلی اس باکس کے اندر کیا ہوگا, 3 ویریبل بن گئے ہیں. ایک کا نام کیا ہے آئی ڈی, ایک کا نام کیا ہے نیم, اور ایک کا نام کیا ہے ایج. تو 3 ڈبے بن چکے ہیں اس کے اندر بیسیکلی, یہ 3 ڈبے, ایک کا نام آئی ڈی, ایک کا نام ایج, ایک کا نام نیم, اور ایک کا نام ایج. تو آج جب میں کہوں گا کوڈ کے اندر لکھوں گا یہ والا OOO.id, تو مراد میری کیا ہوگی کہ یہ جس کو ریفر کر رہا ہے وہاں پر جاؤ, اس کی آئی ڈی والے خانے میں جاؤ, اس میں 20 لکھوا دو, اس طرح کر کے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. تو جب یہ ہم آبجیکٹس کی بات کریں گے, تو اس میں جو چیز ادھر ہوتی ہے یہ چیز ادھر پڑی ہوتی ہے, جو چیز ادھر ہوتی ہے ایکچوئل آبجیکٹ جو ہوتا ہے, ایکچوئل جو آبجیکٹ ہے وہ یہاں پڑا ہوتا ہے. اس کے اندر صرف اور صرف اس والے ڈبے کا, اس پورے باکس کا ایڈریس پڑا ہوتا ہے. تو جب بھی آپ ڈاٹ لگاتے ہیں اور آگے ویریبل دیتے ہیں, تو یہ وہاں جا کر اس والے اسپیسیفک کیبنٹ میں, خانے میں وہ چیز ریڈ کرتا ہے یا رائٹ کرتا ہے. تو آبجیکٹس کے اوپر پورے کا پورا آگے ہمارا مٹیریل آئے گا. اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ 3 ہمارے پاس پورے لیکچر پڑے ہیں آبجیکٹس کی ڈیٹیل کے اندر, جب ہم اس کو تسلی سے پڑھیں گے. تو میں صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا تھا کہ آبجیکٹس یہ چیز ہوتی ہے, آگے جا کے 100% کلیئر ہو جائے گی بات آپ کو انشاءاللہ. تو یہ اپنے ایک چیز یہاں سے پوچھنی ہے. جی پلیز. یہ جو پہلی بات تو یہ کہ جو ہم نے یہ تیسری ڈیٹا ٹائپ ڈیفائن کی ہے, جس کے اندر ہم نے نا 3 پراپرٹیز ساتھ میں 3 ویریبلز اٹیچ کر دی ہیں اس کے ساتھ. بالکل ٹھیک. یہ جو آبجیکٹ تھا یہ تو ہم نے کسی کلاس کا تو نہیں آبجیکٹ بنایا نا, یہ تو ہم لوگوں نے ایک جنیرک آبجیکٹ بنایا ہے, جیسے انم بناتے ہیں شاید, اگر کوئی یا کلیکشن بناتے ہیں شاید. بالکل ٹھیک. جاوا اسکرپٹ میں کلاسز ہوتی ہی نہیں. اچھا, اس میں ہم جی ہوتی نہیں ہے. ہم ایک چلاکی لگائیں گے, ٹرائی کریں گے بنانے کے, لیکن کلاسز نہیں ہوتی ہیں اس کے اندر. جس طرح نارمل لینگویج میں ہوتی ہے نا, آپ ایک پہلے پروٹوٹائپ کریٹ کرتے ہیں, آپ لکھتے ہیں کلاس, نام دیتے ہیں, ویریبل کے بتاتے ہیں, فنکشن لکھتے ہیں, پھر آپ اس کے انسٹنس کریٹ کرتے ہیں نیو کر کے, رائٹ. جی جی. یہاں پر ایسا نہیں ہے. اچھا 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 اچھا. جاوا اسکرپٹ میں کلاسز نہیں ہوتی. اگر آپ نے کلاسز والا بہیویئر لینا تو ہمیں ایک چلاکی لگانی پڑتی, جو کہ ہم بعد میں تسلی سے دیکھیں گے. یہاں پہ ڈائریکٹ آبجیکٹ ہوتا ہے, اور ہر آبجیکٹ انڈیپینڈنٹ ہے. اچھا ایک چیز جی, ایک چیز آپ نے اور بتائی کہ پہلے والا جو اس میں ویریبل ہے, یہ ہم نے جب ڈکلیئر کیا تو میموری اس کے لیے الوکیٹ نہیں ہوئی ہے, ایسی ہے نا؟ اس کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی. نہیں, میں نے یہ کہا ہے کہ ان تینوں کیسز کے اندر جو یہ والی چیز ہے, اگر آپ نام سننا چاہ رہے ہیں تو اس کو ہم بولتے ہیں ریفرنس ویریبل, یا ہر لینگویج میں سیم کنسیپٹ ہے. بالکل بالکل. ریفرنس ویریبل. جب آپ نے اتنا سنٹیکس لکھا یہ بن گیا. جب آپ نے اس کے اندر یہ چیز کہا کہ نیو کرو تو ادھر والی چیز بن گئی, جس کی میموری بھی الوکیٹ کر دی. ہاں میموری بھی الوکیٹ کر دی, وہ خالی میموری ہوگی. وہ اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بائی ڈیفالٹ کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا, وہ تھوڑی سی لمبی سائنس ہے بیس کا کنسیپٹ, وہ بعد میں دیکھیں گے ہم. ٹھیک ہے, کہ بیسیکلی اس کے اندر کیا پڑا ہوا ہے وہ ہمیں پتا ہونا چاہیے, لیکن وہ خالی ڈبہ بنا دے گا ادھر. پھر آپ نے کہا کہ اس والی چیز کو جی اصل میں کنفیوژن اس لیے ہو رہی تھی کہ وہ جب نارملی ہم آبجیکٹ ڈکلیئر کرتے ہیں نا, تو اس کا جو میموری کے اندر آپ کہہ لیں کہ کنسٹرکٹر جو ہے وہ چلتا ہے, اور میموری کے اندر جو اس کی وہ سائز بنتے ہیں, یا آپ کہہ لیں کہ اس کی وہ ایلوکیشن ہوتی ہے, تو وہ اس کی ڈیفینیشن جو ہے نا وہ کلاس کے پاس ہوتی ہے. بالکل, کلاس اس کو بتاتی ہے کہ جی اس میں نا اتنے ویریبلس ہیں, ان کے یہ سائز ہیں, لیکن یہاں پہ کلاس نہیں ہے اور یہاں پہ ویریبلس بھی نہیں ہیں. تو اصل میں کنفیوژن یہ ہو رہی تھی کہ یہ پھر وہ کیا کرے گا, وہ میموری کے اندر کتنی اسپیس الوکیٹ کرے گا اس آبجیکٹ کے لیے, دیکھیں کیسے کرے گا, وہ اسٹینڈرڈ ہے اس کے لیے. آپ نے سی شارپ یا جاوا میں یہ سنٹیکس دیکھا ہوا کلاس بنانے کا. جی جی جی. تو جب آپ اس کا انسٹنس بناتے ہیں سی شارپ میں, تو وہ کیا کرتا ہے, اسٹوڈنٹ ہی لکھا, آپ نے نیو کیا. اب وہ جو آبجیکٹ بنائے گا, میں جاوا کی بھی بات نہیں کر رہا, سی شارپ کی بات کر رہا ہوں, جاوا کی بات کر رہا ہوں, تو جو اگر کوئی کنفیوژن لے رہا ہے تو وہ کنفیوژن ہو بس.
اس کو. اچھا تو جب میں نے یہ لکھا تو اس کیس میں ڈی جو ہے وہ بن گیا ریفرنس ویریبل بن گیا اس طرح کر کے, اور یہ جو نیو اسٹوڈنٹ ہوگا کتنی میموری لے گا میں اس کے پوچھ رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر تو ویریبل نہیں ہے. ہوتا کیا ہے میں تھوڑا سا اس کو ایک اسٹیپ آگے بتا دیتا ہوں. وہ یہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے یہ اس کی بیس کلاس ہے, اور وہ بائی ڈیفالٹ بیس کلاس جو ہے وہ آبجیکٹ کلاس ہوتی ہے سی شارپ میں جاوا میں, اس کا سائز ہوتا ہے, اس کے اندر کوئی ویریبل بنے ہوتے ہیں یا چیزیں بنی ہوتی ہیں وہ سائز لے لیتی ہیں. تو ابھی ہم اپنے کنسپٹ کو یا چیزوں کو آسان رکھنے کے لیے میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ یہ والا کام کریں گے یا یہ والا کام کریں گے, وہ رائٹ سائڈ سے میموری لے گا. وہ میموری ابھی سمجھ لیں خالی ہوگی, کیونکہ آپ نے کچھ بتایا نہیں نا خود, تو خالی ہوگی. اگر آپ نے بتایا کہ یہ بناؤ تو اس میموری کے اندر یہ چیزیں پڑی ہوں گی. اس کے علاوہ کچھ ایکسٹرا چیزیں ہوتی ہیں وہ بیس سے انہیرٹ ہوتی ہیں, ہم ان کی ڈسکشن میں ابھی نہیں جاتے تاکہ کنفیوژن نہ زیادہ ہو. ٹھیک ہے, اوکے. سب لوگوں کو بیسک آئیڈیا ہو گیا آبجیکٹ کا. تو جب بھی آپ نے کوئی جاوا اسکرپٹ میں آبجیکٹ بنانا ہے, ایسا آبجیکٹ کنٹینر جو ملٹیپل چیزوں کو کنٹین کر سکے, ملٹیپل پراپرٹیز کو کنٹین کر سکے, سو وی کین یوز دس سنٹیکس, وی کین یوز دس سنٹیکس, وی کین یوز دس سنٹیکس. اب مزے کی بات اس میں کیا ہے, ٹائم بھی ختم ہو گیا, میں جلدی سے چیز کو فنش کرتا ہوں. تو یہ بات ہے کہ اگر میں نے یہ سنٹیکس یوز کیا فار ایگزامپل, تو اب میں نے پراپرٹیز نہیں بتائیں, تو جاوا اسکرپٹ جو ہے وہ بڑی مزے کی لینگویج ہے. وہ اس لحاظ سے مزے کی لینگویج ہے کہ میں اس کے اندر یہاں پہ جا کے لکھ دوں 20, تو وہ کیا کرے گا, دیکھے گا یہ جو او ہے اس کے اندر آئی ڈی کی پراپرٹی ہے, اگر ہوگی تو 20 ڈال دے گا, نہیں ہوگی تو آئی ڈی کی پراپرٹی ایڈ کر دے گا اس لائن کو چلنے کے بعد. یہ بات آئی سمجھ آپ لوگوں کو. میں نے خالی ایک آبجیکٹ بنایا, اس کے بعد میں نے اس کو استعمال کرتے ہوئے ڈاٹ لگا کے اس کی کوئی پراپرٹی لکھی, رینڈملی لکھی, مجھے نہیں پتا اس کے اندر کیا ہے, اور میں نے اس میں ویلو ڈال دی. اب اگر یہ آئی ڈی اس کے اندر ہوگا تو اس جگہ پہ جا کے 20 لکھا جائے گا, نہیں ہوگا تو وہ اس او کے اندر یعنی اس سائڈ پہ 20 والی پراپرٹی آئی ڈی کی پراپرٹی بنا کے 20 ڈال دے گا اس کے اندر. ٹھیک ہے, تو اگر میں یہاں پہ کہتا ہوں او ڈاٹ نیم از اکول ٹو ہیلو اس طرح کر کے, تو اب آپ کو ایرر نہیں آئے گا کہ نیم جو ہے وہ اس او کے اندر نہیں ہے, آئی ڈی اس اندر نہیں ہے. وہ اس کے اندر پراپرٹی ہوگی تو ہیلو سائن کر دے گا, ورنہ نیم کی پراپرٹی کریٹ کر دے گا. تو اس لیے ہم اس کو ڈائنامک بھی کہتے ہیں کہ ڈائنامکلی پروگرامنگ لینگویج ہے, ڈائنامک پروگرامنگ لینگویج ہے. ٹھیک ہے جی, چلیں خیر اس کی جو اگر کوئی کنفیوژن رہے گی آبجیکٹ میں تو یہ انشاءاللہ وہ میں نے اس کے 3 لیکچر آپ کو دکھا دیں کہ آپ کے ذہن میں پریشانی نہ ہو کہ یہ تو جلدی نکل گیا کام. یہ پورے 3 لیکچر انہی باتوں کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے انشاءاللہ. اچھا, تو یہ ڈیٹا ٹائپ ہمارے پاس آبجیکٹ کی بھی ہے, اس کے اگین ٹائپ آف یوز کریں گے تو آپ کو دکھا دے گا کیا نظر آتا ہے. ایک اور اس کے اندر کنسپٹ ہے, کوئکلی دیکھ لیتے ہیں, وہ ارے کا. اگر آپ نے جاوا اسکرپٹ میں ارے بنانی ہو تو آپ نے نارمل لینگویج میں کیا ہوتا ہے کہ سی شارپ میں یا سی پلس پلس میں اگر آپ نے انٹ کی ارے بنائی ہے تو یو کین ایڈ انٹ, آپ اس میں انٹ ہی ڈال سکتے ہیں. اگر آپ نے فلوٹ کی ارے بنائی ہے تو فلوٹ ڈال سکتے ہیں. اس میں یہ جو ارے ہے یہ بالکل ڈائنامک ارے ہے, اس کو آپ ویریئنٹ کہہ لیں ویب اسکرپٹ کی زبان میں, بالکل ڈائنامک ہے. مراد کیا ہے کہ میں نے یہ اے آر لکھا ہے اور میں نے کہا نیو ارے بن جائے, تو ایک ارے میموری کے اندر بن گئی ہے. اگر میں نے یہ سنٹیکس یوز کیا ہے لٹرل نوٹیشن والا سنٹیکس, جس طرح یہاں پہ یہ کرلی بریسز والا تھا, تب میرے پاس ایک ارے بن گئی ہے. تو اگر آپ اس کے بعد اس اے آر میں ایلیمنٹ ڈالنا شروع کریں, آپ کہیں کہ اس کے اندر 5 ڈال دو, وہ 5 ڈال دے گا پہلے پہ. پھر کہیں گے ہیلو ڈال دو تو وہ ہیلو ڈال دے گا. اگر آپ کہیں گے فلوٹ ڈال دو, فلوٹ ڈال دے گا. آپ کہیں گے ایک اور ارے ڈال دو, اس ارے کے اندر وہ ارے ڈال دے گا. آپ کہیں گے آبجیکٹ ڈال دو, آبجیکٹ ڈال دے گا. اس کے اوپر پورے کی پوری ڈیٹیل آئے گی اس والے لیکچر کے اندر, ڈیٹا ٹائپس 2 کے اندر. ٹھیک ہے, تو اس کی پوری ایگزامپلز آپ کو تب کلیئر ہو جائیں گی. لیکن یہاں پہ ارے بنانے کا سنٹیکس یہ والا ہے اگر آپ نے ارے بنانی ہو تو. ٹھیک ہے, اچھا اس کے بعد ایک انسٹنس آف کی چیز ہے, اس کو میں اسکپ کر رہا ہوں اور میں ڈیٹ پہ جانے لگا ہوں تاکہ یہ ہمارا لیکچر آج کا کمپلیٹ ہو جائے. اگر آپ نے جاوا اسکرپٹ کے اندر ڈیٹ سے کھیلنا ہے تو آپ کے پاس ڈیٹ کی ڈیٹا ٹائپ اویلیبل ہے. سو اس کا جو ہے لٹرل نوٹیشن کوئی نہیں ہے, لٹرل نوٹیشن کوئی نہیں ہے. آپ اس طرح کر کے ڈی لکھیں گے اور مطلب ویریبل بنائیں گے اور اس کو نیو کر دیں گے, خالی ڈیٹ دے دیں, اس کو اسٹرنگ میں دے دیں ڈیٹ کوئی, یا یہ والا سنٹیکس ہے ایئر منتھ ڈے کا, پھر آورز کا, منٹس کا اور سیکنڈ کا, یہ سنٹیکس یوز کر لیں. تو آپ کے پاس ایک ڈیٹ بن جائے گی جو بیسیکلی آپ کے پاس جو اپنے پیرامیٹر دیے ہیں وہ کر دے گا. اگر آپ نے یہ لکھا ہے تو بائی ڈیفالٹ ڈی جو ہے وہ کرنٹ ڈیٹ اس میں پڑی ہوگی, جو کرنٹ ٹائم ہوگا اس وقت کا وہ پڑا ہوگا اس کے اندر جب آپ نے یہ لائن لکھی ہوگی. تو اگر آپ نے ڈیٹ سے کھیلنا ہے تو آپ کے پاس یہ آپشن اویلیبل ہے. ٹھیک ہے جی, کوئی کوشچن یہاں تک انسٹنس آف کے علاوہ؟ میں پھر اس کو انسٹنس آف کا بتاتا ہوں, 1 منٹ کے اندر ہم لیکچر کلوز کرتے ہیں آج کا. چیزیں اوپر سے گزری ہیں, کچھ سمجھ آئیے آپ لوگوں کو؟ اگر چیزیں اوپر سے بھی گزری ہیں وہ چیزیں آگے ڈیٹیل میں آئیں گی. تو اگر آپ آج کے لیکچر کو سمپل ورڈ میں یاد رکھنا چاہیں تو ہم نے کچھ کنسپٹس پڑھے ہیں, ڈیٹا ٹائپس پڑھی ہیں, نمبر, بولین, اسٹرنگ, نل, انڈیفائنڈ, آبجیکٹ, ارے اور ڈیٹ. اسکوپ پڑھا ہے, لوکل اسکوپ کیا ہوتا ہے, گلوبل اسکوپ کیا ہوتا ہے. پھر ہم نے کیس سینسٹیو پڑھا ہے کہ لینگویج کیس سینسٹیو ہے. لوزلی ٹائپ ہے, آپ کو پہلے ٹائپ نہیں بتانی پڑتی, جو ہی جو لائن چلتی جاتی ہے وہ کرتا جاتا ہے. انٹرپریٹر اس کے اندر ہے, کمپائلر نہیں ہے.
پھر آپ نے ایک فنکشن پڑھا تھا اس کا جو ہم نے دیکھا کہاں کہاں جاوا اسکرپٹ لکھ سکتے ہیں. یو نیڈ ٹو رائٹ دس ان دس بلاک. ٹھیک ہے, یہ بلاک اسٹارٹ کرنا ہے, اینڈ کرنا ہے, جاوا اسکرپٹ کو سمجھتا ہے کہ اس میں جاوا اسکرپٹ لکھی ہوگی. اور یہ ہم نے کنسیپٹ پڑھے ہیں. ٹائپ آف کا پڑھا تھا, ٹائپ آف دکھا دیتا ہے کہ اس کی ٹائپ کیا ہے. انسٹنس کا میں بتا دیتا ہوں ابھی آپ کو. کوئی کویشچن اگر آپ کو ابھی ہوا کل پوچھیے گا انشاءاللہ, کل سیشن کے دوران, یا آپ مجھے پنگ کر سکتے ہیں, ای میل, اسکائپ, جس طرح مرضی ہو, ہم اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں تسلی سے. بلال اچھا جی جی اچھا, کوشچن یہ تھا کہ جیسے ہم لوگ دوسری لینگویجز میں دیکھتے ہیں کہ کوئی انٹیجر ہے, کوئی بگ انٹ ہے, کوئی یو انٹ ہے, کوئی انسائنڈ ہے, انسائنڈ. اچھا, ہم اس طرح سے جب بھی ہم ویریبل ڈکلیئر کریں گے تو کتنا بھی بڑا وہ دے دیں انٹیجر, کیا وہ اس کو سمجھ لے گا یا بالکل کوئی ایسے ہی. مطلب نہیں بالکل ایسے ہی, بالکل ایسے صحیح ہے. ہی. اچھا, وہ ایک اور چیز معلوم ہے. ہاں بولیں 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 بولیں. اس میں کوئی انٹ کوئی لانگ بگ انٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. دوسرا کوشچن میرا یہ تھا کہ میموری کے اندر یہ لوگ سائزز کیا لے رہے ہیں, مطلب کوئی کبھی کوئی لیتا ہے کہ مطلب بائٹ لیتا ہے, کوئی 2 بائٹ لیتا ہے, تو مطلب کس طرح سے کوئی حساب کتاب ہے آپ اس کو یا ہاں آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ جو اسٹرنگ ہے وہ تو اسٹرنگ ہے, جو بولین ہے وہ 2 بائٹ کی ہوتی ہے. جو آپ کے پاس نمبر ہوتا ہے وہ انیشلی آئی تھنک 8 بائٹ کا ہوتا ہے, لیکن بڑھ جاتا ہے بعد میں. اس کی ٹائپ دیکھ سکتے ہیں, سائز اس کو بھی ضرورت نہیں پڑتی ہے ہمیں دیکھنے کی, لیکن اس کی سائز ہے اس کا آئی تھنک 8 بائٹ کا سائز ہے اس کا نمبر کا بائٹ فالٹ. اور جو آپ کا ڈیٹ ٹائم ہے وہ وہی ہے جو 4 بائٹ کا ہوتا ہے. آبجیکٹ جو ہوتا ہے اس کا ادھر والا سائز 4 بائٹ کا ہوتا ہے, ایڈریس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے 4 یا 8 بائٹ کا. اور یہ آبجیکٹ ہوتا ہے جتنا اس کے اندر ایلیمنٹس ہوں اتنا سائز ہوگا اس کا. اور ارے بھی اگین جتنے ایلیمنٹ ڈالتے جائیں گے ہر ایلیمنٹ کا سائز کمپیوٹ کرے گا. کیونکہ میں نے آنسر کرنے کی کوشش کی, بات آئی سمجھ تھوڑی سی. اوکے چلے میں سپوز کرتا ہوں کہ ٹھیک ہے. اچھا اب لاسٹ چیز رہ گئی انسٹنس آف. یہ سیکنڈ میکانزم ہے کہ اگر آپ کو ویریفائی کرنا ہے, ایک تو تھا پتا کرنا, ایک ہے ویریفائی کرنا. یہ ڈی کی ٹائپ ڈیٹ ہے کہ نہیں ہے. تو اگر اس ڈی کی ٹائپ ڈیٹ ہوگی, چاہے آپ نے جیسا مرضی بنایا ہو اس کو, تو اگر ڈی کی ٹائپ ڈیٹ ہوگی تو یہ آپ کو ٹرو ریٹرن کر دے گا. اگر ڈی کی ٹائپ ڈیٹ نہیں ہوگی تو یہ آپ کو فالس ریٹرن کر دے گا. تو اسی ایگزامپل کو اگر میں یہاں پہ آپ کو دکھاؤں تو دیکھیں اس ایگزامپل کے اندر آپ نے 3 دفعہ چیک کیا ہے. یعنی آپ نے کہا ڈی کو چیک کرو ڈیٹ ہے, اس نے کہا جی بالکل ہے. آپ نے کہا اس کو چیک کرو ڈیٹ ہے, اس نے کہا جی بالکل ہے. لیکن آپ نے کہا کہ اس کو دیکھو جو کہ ڈیٹ ہے کیا یہ نمبر ہے, تو اس نے کہا نہیں یہ نمبر نہیں ہے. تو اس میں اگر آپ کو پتا ہو اور آپ خاص طور پہ چیک کرنا چاہ رہے ہو کہ جس ویریبل کو میں استعمال کرنے جا رہا ہوں اس کی یہ ٹائپ ہے کہ نہیں ہے, تاکہ آپ اس کے مطابق کام کر سکیں, تو آپ اس طرح انسٹنس آف کا آپریٹر یوز کر سکتے ہیں. ٹائپ آف آپ کو ایک اسٹرنگ میں بتاتا ہے, اسٹرنگ ریٹرن کرتا ہے کہ اس کی ٹائپ کیا ہے, اور انسٹنس آف آپ کو بتاتا ہے کہ کیا یہ اس کا انسٹنس ہے کہ نہیں ہے, ٹرو اور فالس میں. جی کوئی پوائنٹ, کوئی کوشچن, کوئی کنفیوژن؟ مطلب اس کو ویسے ہم یوز کس طرح سے کرتے ہیں یہ انسٹنس آف کو؟ فار ایگزامپل آپ کو ایک ڈی ملا, کہیں پہ اپنے پروگرامنگ کر رہے تھے, آپ کو ڈی کسی فنکشن کو ملا اور آپ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ بھئی یہ ڈی میرا نمبر ہے کہ نہیں ہے, تاکہ میں وہ اپنے کام کر سکوں جمع والے. تو آپ سمپلی لکھیں گے اف فار ایگزامپل ڈی انسٹنس آف نمبر, تو آپ کا وہ اف میں لکھا اپنے اف میں اندر, اور یہاں اپنا کام کر لیں گے. تو اگر آپ ڈی آپ کا نمبر ہوگا, نمبر ٹائپ کا ہوگا, تو یہ آپ کو ٹرو ریٹرن کرے گا, تو آپ اف کے اندر آ جائیں گے. تو اس طرح آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, جہاں آپ کو ٹائپ چیک کرنی ہو اسپیسیفک کام کرنے سے پہلے کہ کہیں اور ٹائپ نہ پڑی ہو نا اس کے اندر, تو جو آپ کرنا چاہ رہے ہوں گے, ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے, فنکشن کال کرنا چاہ رہے ہوں گے, وہ اس کے اندر نہیں ہوں گے پھر. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اوکے. تو میں ایک آخری بات کر کے, اور تاکہ آپ کا ذہن اس میں گھومتا رہے, وہ آخری بات کیا ہے کہ جاوا اسکرپٹ میں ہر چیز ایک فنکشن ہے. جاوا اسکرپٹ میں ہر چیز ایک فنکشن ہے اور ہر چیز ایک آبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ اپنے بات ذہن میں رکھنی, یاد رکھنی ہے. تو اس کے آپ کو آنسر اب آہستہ آہستہ ملیں گے کہ جو میں نے بات کی ہے کہ جاوا اسکرپٹ میں ہر چیز ایک فنکشن ہے اور ہر چیز کیا ہے, ایک آبجیکٹ ہے. تو تھوڑی سی کنٹراڈکٹری اسٹیٹمنٹ ہے, لیکن اس کو نوٹ کر لیں. اگر خود سوچنا ہو, پڑھنا ہو تو پڑھیں, لیکن ہم اس کو آہستہ آہستہ لیکچر کے اندر ایکسپلور کریں گے اس بات کو. اوکے جی ٹھیک ہے, کل انشاءاللہ ملتے ہیں. تو آپ کے پاس لنک آ گیا ہے, ڈاؤن لوڈ کریں, یہ فائل اویلیبل ہے, آپ اس کو کر کے چلائیں, رن کریں, چینجز کر کے دیکھیں اس کو, تو یہ چلے گا, آپ کو رزلٹ اسکرین پہ شو کرے گا جو آپ کرنا چاہتے ہیں ایکسپیریمنٹ. تو اگر آپ کو یہ بھی سمجھ نہیں آیا کہ یہ مین فنکشن کیسے لکھنا ہے یا یہ کیسے لکھا ہے, یہ کال کیسے ہوا, اس کی وری نہ کریں. جسٹ اس کے اندر جو ہے وہ ڈفرنٹ طرح کے آپ ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں. ویریبل بنائیں, ویریبل بنا کے دیکھیں, اس کو اسٹرنگ بنائیں, پھر اس کو اسی ویریبل کو کوئی نمبر دے کے دیکھیں. سو مینی ایکسپیریمنٹس یو کین ڈو, تو وہ کر کے دیکھیں. تو کل ہم انشاءاللہ اس کی مزید ڈیٹیل دیکھیں گے, اور پھر آگے اس کے بعد تھوڑا سا آگے بڑھتے جائیں گے کمپلیکس کنسیپٹس کی طرف. کوئی آپ کو فیڈ بیک ہو, اگین کوئی سمجھ نہیں آئی, اسپیڈ کا مسئلہ ہو, دوبارہ بتا دیجیے گا مجھے.
اس کو ہم تھوڑا بیلنس کر لیں گے, ٹیون کر لیں گے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, زبردست. تھینک یو, تھینک یو, تھینک یو, اللہ حافظ, تھینک یو, السلام اللہ علیکم. حافظ, وعلیکم السلام. زبردست. اوکے جی, اللہ حافظ.